فیان کا انتظام تھا، نہ کچھ نہ کدھر. اور یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ نبی کی سیرت اور سنت کتنی مصیبتوں اور قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. جتنی تکلیفیں اسلام اور ایمان کے نام پر تھی وہ تمام کے تمام میرے آقا اور صحابہ اور تابعین و تبع تابعین نے اپنے لیے گوارا کر لیا، لیکن آنے والی امت کے لیے ایک بالکل آسان دین دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک معمولی اگر کرنٹ نہیں رہتا تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں کرنٹ کا، فین کا تصور تک نہیں تھا. مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنتے تھے، لیکن کبھی ان کے زبان سے نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ایمان بھی ایسے مضبوط تھا اور ان کی زندگیاں بھی ایسی مضبوط تھی جس کو وہ لوگ گوارا کر لیے. بہرحال اس دور ترقی کے میں اور آپ انسان ہیں. کرنٹ نہیں ہوتا تو گھر میں بھی پریشان، دکان میں بھی پریشان، فیکٹری میں بھی پریشان، یہاں تک کہ مسجد میں آتے ہیں تو اگر کرنٹ نہیں رہتا تو مسجد میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جمعے کا موقع تھا، کرنٹ نہیں، اچانک کرنٹ آ گیا تو کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے شکر کو قبول کرتے ہیں. لیکن نہ مسلمان کو نعمتوں پر شکر کرنا آتا ہے، نہ مصیبتوں پہ صبر کرنا آتا ہے. اسی لیے تو مسلمان آج دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان بن گیا. چھوٹی نعمت بھی حاصل ہو تو شکر ادا کرو، بڑی نعمت بھی حاصل ہو تو شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے. میرے حال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک نبی کی تعریف بھی ہو، ایک نبی کی تعمیل بھی ہو. آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ کتنا پریشان ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری پریشانی ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتی. بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کے قابل ہوتی ہیں، بعض پریشانیاں ایسی ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہیں. اندر ہی اندر ہمارا دم گھٹ رہا ہے. کتنی ایسی پریشانیاں ہمارے معاملے کے ہیں، گھر کے ہیں، دکان کے ہیں، بزنس کے ہیں، صحت کے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. صرف اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. اور ہم اپنے پریشانیوں کا علاج دنیا والوں کے پاس تلاش کرتے ہیں. میری پریشانی اس سے حل ہو جائے گی، میری پریشانی اس سے حل ہو جائے گی، میرا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. اب آپ بھی انسان، میں بھی انسان، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، اے انسان تو بڑا کمزور ہے اور کمزور ہی پیدا ہوا ہے. تیرے پاس حقیقت میں کوئی طاقت نہیں ہے. تیرے پاس حقیقت میں کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت کے جتنی چیزیں تیرے نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ سب بیکار ہے. اور اتنا محتاج ہے تو اتنا محتاج ہے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو. اس تفسیر میں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. انسان کتنا محتاج، آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ نہ ہو تو پکڑ نہیں سکتا، پیر نہ ہو تو چل نہیں سکتا، کان نہ ہو تو سن نہیں سکتا، زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا. اگر عقل کی 1000 رگیں ہوتی ہیں، اگر ایک رگ بھی فیل ہو گئی تو پاگل کہلائے گا، اتنا محتاج ہے تو.
ماں کی گود میں بھی محتاج تھا, ماں کے پیٹ میں بھی محتاج تھا, تو 2 سال تک بھی محتاج تھا, تو 10 سال تک بھی محتاج تھا, جب تم پیدا ہوا تو محتاج رہا, تب تو مر گیا تو تب بھی محتاج ہے. جب تو پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں کے سہارے میں تھا, جب تم مر گیا تو 4 کھانڈوں کے سہارے پہ رہے گا. اللہ اکبر. جب تو ایک تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, ایک ماں کا محتاج, اب تو مر گیا تو 4 کھاندوں کا محتاج. جس لینڈ میں تجھے دیکھا جائے گا تو محتاج ہی محتاج نظر آئے گا. ذرا ایک انگوٹھے کو مار لگ جائے, یہ پورا ہاتھ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک کان کا پردہ اگر سوراخ پڑ جائے, لوگوں کے سامنے شرمندگی. کیا بولے؟ ایک زبان لکنت آ گئی, بات کرتے ہوئے پریشان. محتاج ہے تو محتاج. اب یہ تمام چیزوں کو انسان طاقت سمجھتا ہے. پیر چلنے کی طاقت, ہاتھ پکڑنے کی طاقت, آنکھ دیکھنے کی طاقت, کان سننے کی طاقت, زبان بولنے کی طاقت, یہ حقیقت میں انسان کے بعد کی طاقت کی چیزیں ہیں, یہ حقیقت میں رہنے والی طاقتیں نہیں. اب جو چیز میرے پاس ہے وہی چیز آپ کے پاس بھی ہے. اب ان چیزوں کی وجہ سے جیسے میں محتاج ہوں, ایسے ہی آپ بھی محتاج ہیں. آپ بھی محتاج, میں بھی محتاج. بتاؤ میرے دوست کہ میری ضرورت کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں, آپ کی ضرورت کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں, جبکہ ہم سب ایک کٹھیری کے محتاج ہیں. زیادہ سے زیادہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن محتاجیت میں اور آپ سب برابر ہیں. اس کا دامن پکڑو جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, اور اس کا دامن پکڑو جو کسی کا محتاج نہیں ہے, تب جا کر تمہارے پریشانیوں کا حل ہے. تم محتاج کے دروازے پر جاؤ گے, وہ خود محتاج ہے تو وہ تمہاری محتاجی کو کہاں دور کرے گا. سوچو میرے دوستو, عقل کی بات بتا رہا ہوں, بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, اشارہ بتا رہا ہوں کہ آج سب پریشان. ایک بادشاہ بیمار ہوا, انتہائی بیمار ہو, لیکن اس بادشاہ کو جینے کی خواہش تھی. تقریباً 90 سال ہو گئے, بیمار ہوا لیکن جینے کی خواہش ہے. اپنی پوری سلطنت کے حکماء کو, حکیموں کو, ڈاکٹروں کو بلا کر وہ کہنے لگا کہ تمہارا منہ مانگا انعام ملے گا, لیکن کسی نہ کسی صورت سے میرا علاج کرو, میں مرنا نہیں چاہتا, میں جینا چاہتا. 90 سال کوئی معمولی سال ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی حیاتی, میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. 60 پار کر لیا یا 70 پار کر لیا تو وہ بونس پوائنٹ ہے. 40 سال کے بعد تو وہ بزرگ بن جاتا ہے. سر کے لاکھوں بالوں میں سے ایک بال بھی اگر سفید ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کا انتظار کر. ایک بال ہی تو سفید ہوا, لاکھوں بال ہے نا سر میں, صرف ایک بال سفید ہوا. آقا نے کیا فرمایا کہ موت کا انتظار کر. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کو, ایک خادم کو اس لیے رکھا تنخواہ دے کر کے وہ موت کا اشارہ دیتے رہے, موت کی خبر دیتے رہے. ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا. غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آزاد ہے. غلام کہنے لگا کہ جہاں پناہ, کیا موت سے بے فکر ہو گئے, کیا مرے گے نہیں تم؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا تو 2 گھنٹے کو ایک مرتبہ مجھے موت یاد دلاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھ میرے داڑھی کا بال سفید ہو گیا, یہ تو ہر لمحہ مجھے موت یاد دلاتی ہے. آج میں کہوں میرے دوستوں کہ ایک بال اگر سفید ہو جائے تو موت زندہ ہو جاتی ہے, موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پورے سر کے بال پکے ہوئے ہیں, داڑھی کے بال پکے ہوئے ہیں, تب بھی ایسے بوڑھوں کو موت کا خوف نہیں ہے. کالے سر والے اگر بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں
کالے سر والے اگر بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں مانا جائے گا، اور ان کی زندگی کچھ نہ کچھ باقی ہے عقل کے اعتبار سے۔ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ بھی موت سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے قوم کا ہر لائن کا انسان، چاہے بوڑھا ہو یا جوان بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، سب کا سدھرنا 100% ضروری ہے۔ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کے دامن کو چھوڑ دیے تو ذلت ہم لوگوں کی مقدر بن چکی ہے۔ گناہوں میں لبرز ایک عمر ہوتی ہے۔ اب وہ 90 سال کا بادشاہ جو مرنا تو اس کے لیے ہے، لیکن وہ اپنے طبیبوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہارا منہ مانگا انعام ملے گا، تم جو چاہو گے تم کو ملے گا، ہماری حکومت سے زر زیور سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری جان بچانے کی فکر کرو۔ لاکھ علاج کیے، لاکھ پتے جڑی بوٹیوں کو چورا گیا، چوسا گیا، پیسا گیا، کھلایا گیا، لیکن بچنے کا نام نہیں ہے۔ دم توڑ رہا ہے، عمر ختم ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کا علاج فلاں گاؤں کے ایک اللہ والے کے پاس ہے۔ اب پورے وزیر ملے، دوڑے، اس اللہ والے کے پاس گئے۔ اب وہ اللہ والا آیا، آ کر کہنے لگا، دیکھا بادشاہ کو نس پکڑ کر دیکھا اور کہنے لگا کہ اس آدمی کے جسم پہ ایسے آدمی کا کپڑا ڈالو جو دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ایسا لباس پہناؤ تو یہ انشاءاللہ بچ سکتا ہے۔ اب پورے وزیر، خادم، غلام سب تلاش کر رہے ہیں، ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کیا بھائی خیریت ہے؟ اللہ کا فضل ہے، لیکن حقیقت میں بڑا ٹینشن میں ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ اللہ کا فضل ہے، لیکن پوچھو کہ ہزاروں پریشانیاں اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ بیمار ہے، اگر تو سر تپا ظاہر سے باطن تک، اندر سے باہر تک، اگر تو اطمینان سے ہے، تجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایک کام کر کے تیرا کرتا دے، اس لیے کہ تیرے کرتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اگر بادشاہ کو پہنایا جائے گا تو بادشاہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ نہیں، میرا کپڑا بادشاہ کو نہ پہناؤ، اگر میرا کپڑا پہنائیں گے 2 دن بعد مرنے والا پہلے مر جائے گا، 2 دن بعد مرنے والا پہلے مر جائے گا۔ تلاش کر کے سب خاموش ہو گئے۔ اچانک ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ ایک تالاب کے کنارے آدمی بیٹھا ہے، بڑے مزے سے مچھلیوں کے ساتھ تالاب میں کھیل رہا ہے، چہرے میں حشاش بشاش چہرہ نظر آ رہا ہے، ظاہری اعتبار سے بڑا ہی متمکن، سکون والا، اطمینان والا نظر آیا۔ سب لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ آج اس پورے کنٹری اور اس ریاست کے اندر سب سے زیادہ کوئی سکون والا ہے تو یہ آدمی، کیونکہ بڑے مزے سے ہے۔ گئے، سلام کیے اور اس سے بات کیا، اور کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ بھائی تو کیسا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوں۔ اب تیرے کرتے کی ضرورت ہے، پورے گاؤں کے بچے کو کھنگالا، بڑے کو کھنگالا، ہر انسان کو کھنگالا، سب کے دل کے اندر انداروں پریشانیاں موجود ہیں۔ آج تو ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پریشانی تیرے دل کے اندر نظر نہیں آتی۔ ایک کام کر کے تو اپنا کرتا دے دے، بادشاہ کو پہنائیں گے، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، اس کی طبیعت دور ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل سچ ہے کہ میرے چہرے کے اندر کوئی پریشانی نہیں، میرا جسم اچھا ہے، تندرست ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ دیکھتے تم لوگ نہیں کہ میں بالکل تالاب کے کنارے بیٹھا ہوں، تم سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پیر پانی کے اندر ہیں، حقیقت میں مجھے 2 پاؤں نہیں ہیں، حقیقت میں مجھے 2 پاؤں نہیں ہے، کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بہت پریشان، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب وہ پریشان انسان کیا کرے؟ اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے پاس جا کر پیش کر کے اپنی پریشانیوں کا علاج کرنے کے بجائے اس ذات کا دامن تھامو جسے کوئی پریشانی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے۔ ایسی ذات کا دامن پکڑو، وہ ذات پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہے جسے اللہ اور خدا کہتے ہیں، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے نہیں۔ ہماری پریشانیوں کا اگر علاج ہونا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا دامن پکڑے، اس کا دامن۔
اسے پکارے، وہ ہمارا مضبوط پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات ہے. اس کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، حل المشکلات نہیں، ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ سب کچھ ہے، وہ ہمارے پریشانیوں کا علاج ہے. اب سب خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کو پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. لیکن وہ تو عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے نا، وہ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو پیدا کرنے والا ہے، بڑے بڑے انبیاء اور رسولوں کو پیدا کرنے والا ہے، علماء مفسرین اور محدثین کو پیدا کرنے والا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سر کی کھوپڑی میں رہنے والے بھیجوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ تو بہت ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے تم کو مجھ سے پہلے ایک ذات کا دامن تھامنا پڑے گا. اس کو پکڑ کر اگر میرے ساتھ آج میرے پاس آ جاؤ گے تو تمہارے پریشانیوں کا حل ہے، اسے چھوڑ کر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے پریشانیوں کا حل نہیں. اب مسلمان پوچھتا ہے کس کو پکڑ کر خدا تک جانا ہے؟ اب یہ گراؤنڈ فلور ہے، وہ فرسٹ فلور ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے، وہ فرسٹ فلور ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے میرے دوست ہمارے پاس پر بھی نہیں کہ اڑ کر چلے جائے، اور اتنے لمبے ہاتھ بھی نہیں کہ اپڑ کر چلے جائے، اور اتنی چھلانگ لگانے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم چھلانگ لگا کر چلے جائیں. اللہ کہتا ہے کہ تم بے بس ہو، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تمہارے سے کچھ ہو نہیں سکتا. اگر تم مجھ تک پہنچنا ہے تو وہاں پہنچنے کا ایک راستہ، ایک سیڑھی ہے، وہ دامن رسالت محمد رسول اللہ ہے. اسے تھام لو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اگر اسے چھوڑ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، تم دنیا میں فنا ہو جاؤ گے. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ. رسول تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول تک پہنچنے کے دو مطلب ہے. ایک رسول کی رسالت کا اقرار کرو، ایک رسول کے فرمان پر عمل کرو. یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے میرے دوستو. کائنات کی ہر چیز ہم کو سیدھے راستے کا سبق دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا تو 2 ویلر ملیں گے، یا تو 4 ویلر ملیں گے، یا تو 6 ویلر ملیں گے، یا تو 8 ویلر ملیں گے، یا تو 16 ویلر ملیں گے. ایک ویل کی چاک، ایک ویل کی گاڑی کہیں نہیں ملے گی. کم سے کم ہماری گاڑی کو چلنے کے لیے 2 ویلر کا تو ہونا ضروری ہے، 2 ویلر کا تو ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے نجات کے لیے 2 چاکوں کی ضرورت ہے. ایک تعریف اور رسالت کے اقرار کی چاک کی ضرورت ہے، تو دوسرا حضور کے فرمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیر کی بھی ضرورت ہے. ان 2 چیزوں کو لے کر چلنے والا کامیاب ہوگا. تعریف تو میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں. حضور کی تعریف تو ساری دنیا کی چیز کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو حضور کے دشمن بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم میرے دوستو، ابھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نبوت کا اعلان نہیں کیے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال نہیں ہوئے، غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر قرآن پاک نازل نہیں ہوا. اس محمد کو پورا عرب جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا. قرآن نے کیا کہا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے اہل کتاب، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو، مشرکوں کو، سب کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ سب حضور کو ایسا جانتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو جانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب ہے، تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور والے ہیں، سب کے سب اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو جانتا ہے. جاننا کمال نہیں ہے میرے دوست. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کیے، اس سے پہلے حضور کو مکے والوں نے ایک سند دیا ہے، ایک ڈگری دی ہے، آپ کے شان میں کچھ القاب دیے ہیں. اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اللہ نے آپ کا نام مزمل رکھا، اللہ نے آپ کا نام مدثر رکھا، اللہ نے آپ کا نام یاسین طہا رکھا. لیکن مکے کے مشرکوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے پہچانے جاتے تھے؟ صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے، امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے. وہ محمد جس نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، وہ محمد جس نے 40 سال تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، وہ محمد کو چلنے کو مکے والوں نے دیکھا، اٹھنے کو مکے والوں نے دیکھا، تجارت کو مکے والوں نے دیکھا، معاملات کو مکے والوں نے دیکھا، چہرے کو مکے والوں نے دیکھا، سادگی کو مکے والوں نے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا؟ صادق. صادق، اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے. لو، آپ تمہارے پاس ایسی بینک ہے، امانت بینک ہے، کینرا بینک ہے،
فلاں بینک ہے، جا کر آپ اپنا سونا رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں. اس زمانے میں بینک نہیں تھا. امانت والے انسان کے پاس لا کر امانتوں کو رکھا جاتا تھا، اپنی چیزوں کو رکھا جاتا تھا. پورے مکے والے متفق ہو کر اپنی سرمایہ کو، اپنی دولت کو، اپنے سونے کو، اپنی چاندی کو کسی کے پاس رکھتے تھے تو سوائے مکے کی اس پوری سرزمین میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنا پکا امانت والا انسان نظر نہیں آتا تھا. ابو جہل کی امانت حضور کے پاس، ابو لہب کی امانت حضور کے پاس، ابو سفیان کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عتبہ شیبہ کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اتنی تھی امانت داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مکہ چھوڑ کر مدینے کو جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ملا مکہ چھوڑ کر مدینے کو چلے جاؤ. ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے جاؤ. اللہ کے رسول نکل رہے ہیں لیکن اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا رہے ہیں اور پورے امانتوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. یہ مال ابو جہل کا، یہ مال ابو لہب کا، یہ مال ابو سفیان کا، یہ مال ابو عتبہ کا، یہ مال شیبہ کا. میرے جانے کے بعد علی صبح ہوتے ہی ان لوگوں کے مال کو ان کے حوالے کر دینا. اگر میں تم کو میرا نائب نہ بناؤ، میرا خلیفہ نہ بناؤ، میرا وائس نہ بناؤ تو یہ مکے والے کہیں گے کہ نعوذ باللہ محمد ہمارا مال لے کر بھاگ گیا ہے. صبح کو اٹھے مکے والوں کے پاس جا کر امانتیں واپس کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر تعجب کر رہے ہیں اور تعجب کا حال یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اپنی انگلیوں کو دانتوں کے اندر رکھ کر چبا رہے ہیں. خون نکل رہا ہے، درد نہیں ہو رہا ہے، لیکن حضور کی امانت پر تعجب ہو رہا ہے. مکے والوں نے حضور کو مانا، صادق کہا، امین کہا. کیا چیز تھی مکے والوں کے پاس، مشرکین کے پاس، جو ان کو جنت نہیں پہنچا سکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف تو کرتے تھے لیکن آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے اور آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیے، ذلیل اور خوار ہو گئے. یہی بات میرے اور آپ کے لیے ہے. دو چیزوں کا میرے اور آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. ایک نبی کی رسالت کا اقرار کرو، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو. محبت بھی ہو، عمل بھی ہو. اور محبت کیسی کرے؟ قرآن نے سکھایا. تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر محبت، تمہاری بیوی بچوں سے بڑھ کر محبت، تمہارے مال سے بڑھ کر محبت، تمہاری تجارت سے بڑھ کر محبت، ان تمام رشتے اور تمہاری دھن دولت سے بڑھ کر اگر محبت نہیں کرو گے تو تم نام کے مسلمان رہو گے لیکن حقیقت میں تم فاسق رہو گے. نام کے مسلمان رہو گے، حقیقت میں تم فاسق رہو گے. سب کو فردن فردن الگ الگ. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ ابو بکر تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ عمر تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ عثمان تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ الگ الگ پوچھا اللہ کے رسول. عمر کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، عثمان کو بلایا. عمر سے پوچھا، ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کائنات میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میری جان، میری مال، میری اولاد سے بھی بڑھ کر میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تم کامیاب ہو گئے. حضرت عمر فاروق کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ عمر تم کتنی محبت کرتے ہو؟ صحابہ تھے نا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. زبان دل میں جو ہوتا تھا زبان میں وہ ہوتا تھا، دل میں جو ہوتا تھا زبان میں وہ ہوتا تھا. آج کا مسلمان دولت چمبال سے بھی بدتر ہو گیا کہ دل میں الگ زبان میں الگ ہے. مجھے معاف فرمائے، سیاست کی طرف آ رہا ہوں میں، کچھ اپنے ایمان سے ہٹ رہا ہوں میں. کتنے مسلمان بکے، کوئی بی جے پی کو بکا، کوئی کانگریس کو بکا، کوئی جنتا دل کو بکا، کوئی کس سے بکا. پیسے اس سے بھی لیا، پیسے اس سے بھی لیا، پیسے اس سے بھی لیا، پیسے اس سے بھی لیا. چاروں کینڈیڈیٹوں کے پاس سے پیسے لیا لیکن ووٹ جب دیا تو اسے بھی دھوکہ دیا، اسے بھی دھوکہ دیا، اسے بھی دھوکہ دیا، اسے بھی دھوکہ دیا. ارے مسلمان، تجھے معلوم نہیں میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا تو دور کی بات، ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ غیر کو بھی دھوکہ دے. ارے اور آگے بڑھ میرے بھائی، اور آگے بڑھ. تو انسان ہے، تو انسان، تو خلیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا تو نائب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے اخلاق کو نبی کے ذریعے سے اتنے سدھارا کہ میرے آقا نے فرمایا جو گھوڑوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، جو مرغیوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. فقہاء نے فرمایا بھاگی ہوئی مرغی کو اگر بلانا ہے، چپ
چپ کے آپ وہ کہہ کر نہ پکارو، کیونکہ مرغی کو دھوکہ دینے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، اسے بلانا ہی ہے، اسے پکڑنا ہی ہے، تو تمہارے ہاتھ میں چارہ رکھ کر بلاؤ، دو فائدے ہو جائیں گے، ایک چارے کے نام پر آئے گی، وہ دیکھے گی کہ مسلمان صحیح چارہ رکھ کر مجھے بلا رہا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھاگی ہوئی مرغی کو تم پکڑ لو گے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ نبی کا غلام ہے جو جانوروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اور اسلام نے جانوروں کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، غیروں کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ آج الیکشن آتا ہے تو مسلمان اپنی مان مریادہ کو، عزت کو، اسلام کو، نبی کی غلامی کو قربان کر کے ہزار ہزار ڈیڑھ ہزار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، سب کچھ قربان کر رہا ہے، دل میں ایک، زبان میں ایک۔ صاحب تمہیں کونسلر، تمہیں ایم ایل اے، تمہیں ایم پی جیت ڈالے، سب تمہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل کو اس کے پاس بھیجا نا، جیت ڈالے سب تمہیں، خوش ہو گیا وہ غیر، کتنا ہونا 20,000 40,000 50,000 لیے، لیکن ووٹ دوسروں کو ڈالے، بچ چلا گیا سیزن، مسلمان سمجھ گیا بچ گیا، نہیں لکھا جا رہا ہے، اعمال لکھے جا رہے ہیں، کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے، آسمان کے نیچے کے الیکٹرانک سائنسوں کی بنائی ہوئی سیٹلائٹ خراب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا ایک کمپیوٹر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تم سو گے وہ جاگتا رہے گا، تم جاگو گے وہ جاگتا رہے گا، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل وہاں درج ہو رہا ہے، ایک ایک عمل درج ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہارے نام اعمال میں مثقال ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے تو ضرور تم کو ثواب ملے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے تو ضرور اس کا عذاب ملے گا۔ کل قیامت میں کیا جواب دو گے خدا کو؟ اللہ غیر کو اٹھا کر پوچھے گا، غیر مسلم کو اٹھا کر پوچھے گا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تو مسلمان کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ذلیل ہو کر جائے گا، ایک مسلمان کو دیکھ کر کہے گا میں تو کلمہ پڑھے بغیر گناہ کرتا تھا، تو کیسا مسلمان ہے کہ کلمہ پڑھ کر گناہ کر رہا تھا؟ اللہ کے سامنے بھی رسوائی، نبیوں کے سامنے بھی رسوائی، یہاں تک کہ غیروں کے سامنے بھی رسوائی، غیر ہم کو تھوکیں گے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور جہنم کا فیصلہ کرے تو غیر جہنم میں ہم کو کہیں گے ہائے ہائے، ہم کو ہمارے سے زیادہ تم پر افسوس ہو رہا ہے، ہم تو ایمان کے بغیر یہاں پہنچے ہیں، تم ایمان لے کر یہاں پہنچے ہو، ایمان کے بغیر پہنچے ہم لوگ، نبی کا انکار کر کے پہنچے، تم نبی کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے اور گناہ کر کے یہاں تک پہنچے۔ ایمان بناؤ میرے دوستو، زبان اور دل کے درمیان میں ایک جوڑ پیدا کرو، جو دل میں ہے وہ زبان میں ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں ہے۔ مسلمان سب بدل سکتا ہے، سب بدل سکتا ہے، لیکن اپنی زبان بدل نہیں سکتا۔ عمر کو بلائے، پوچھا عمر تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ نہیں عمر، اور تمہارا پیار اور تمہاری محبت بڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ میرے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہیں عمر، ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر سوچتے ہیں کہ ارے وہ ایمان جس سے محبت کے بغیر کامل نہیں ہوتا، عمر تو ہو کر اپنے آپ میں کیا فائدہ ہے؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اپنے دل کو بنایا، اپنے دل کو سنوارا، دل کے اندر نبی کی محبت کو داخل کیا اور اپنے دل کو اللہ کے رسول کی طرف مائل کیا، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس وقت میں آپ کو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کو سند دی کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو جتنی محبت کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کو چاہنا چاہیے۔ اور صحابہ نے یہ ثبوت دیا، چپکے نہیں۔ حضرت عمر فاروق راستے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر سامنے جاتے، تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتے، تھوڑی دیر سامنے جاتے، تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر
یہ کیا بات ہے کہ تھوڑی دیر آگے جا رہے ہیں تھوڑی دیر پیچھے آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دو باتیں خیال میں آ رہی ہیں. ایک بات یہ ہے جب آپ کے ادب کا خیال مجھے آتا ہے بھلا میں آپ کے بالکل بازو کھڑے رہنے کا کیا حق ہے مجھے؟ آپ پیغمبر ہیں میں غلام ہوں. ادب کے خاطر میں پیچھے ہو جاتا ہوں. آپ آگے ہیں دنیا میں آخرت میں ہر لائن میں آپ آگے ہیں میں پیچھے ہوں. ادب کے لیے کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں. پیچھے رہ کر چند قدم نہیں چلتا دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ رسول اللہ کہیں دشمن آ کر حملہ کر دے تو آپ سامنے ہیں پیچھے میں ہوں. میں کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نگاہوں کے سامنے دشمن آپ پر حملہ کرے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں یا رسول اللہ آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو پہلے ابو بکر پر حملہ کرے. میں جہاں تک ہو سکوں فائٹ کروں گا ڈیفنس کروں گا. اگر میری طاقت جواب دے دے تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا. پھر آپ رہیں گے دشمن رہے گا. دیکھا اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت, اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں ہے. ایک حدیبیہ گاؤں تھا وہاں ہے. حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکے کا حال اور مشرکین سے کچھ بات کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی گئے. کچھ جلنے کی بات آ رہی ہے, کاٹ دیے کیا, کوئی خطرہ تو نہیں؟ تو حضرت عثمان غنی گئے, جا کر دیکھا مکے کے اندر حضرت عثمان غنی کو مکے کے مشرکین نے بڑی عزت کے ساتھ بلایا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی. اس کے بعد کہا کہ عثمان فلاں فلاں باتیں ہیں, یہ باتوں کو تمہارے پیغمبر تک پہنچاؤ. اب حضرت عثمان غنی نکلے مکہ چھوڑ کر. مکے کے مشرکین نے کہا کہ عثمان تمہاری ثقافت پورے مکے کے اندر بڑی مشہور ہے, اگر تم چاہو تو طواف کر کے جا سکتے ہو. مکے کے مشرکین مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر کعبۃ اللہ کے طواف پر پابندی لگا دی. کعبۃ اللہ کے طواف کو بیان کر دیا. اب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر حضرت عثمان غنی آئے. آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو مکے میں اجازت ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرو. تم چاہو تو عثمان طواف کر سکتے ہو. حضرت عثمان غنی نے کیا کہا, میرا پیغمبر وہاں طواف کے لیے ترس رہا ہے, اس پیغمبر کو چھوڑ کر میں طواف کر لوں؟ میرے پیغمبر کو چھوڑ کر مجھے طواف کرنے میں مزہ نہیں آتا. طواف کیے بغیر حدیبیہ کو آ گئے, لیکن اللہ کے رسول کو چھوڑ کر طواف نہیں کی. یہ حضرت عثمان غنی کی محبت. حضرت علی کی محبت دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مقام تھا خیبر, خیبر کو فتح کر کے آ رہے ہیں. حضرت علی کسی کام سے گئے, یہاں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی, قافلہ نکل چکا. علی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکل گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد جب قافلہ رکا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم بیٹھو, تمہاری گود میں سونا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ابھی نہیں پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو گئے. دیکھتے کیا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. علی کے سامنے دو مسئلے آ گئے, ایک نماز کا مسئلہ, ایک نبی کی نیند کا مسئلہ. اللہ کے رسول گود میں سو رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے نماز تو مل جائے گی, لیکن نبی کے نیند میں خلل آئے گا. فیصلہ خدا کے حوالے چھوڑے. دل تڑپ رہا ہے نماز کے لیے, لیکن محبت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کو تکلیف نہ دے. نماز مل جائے گی لیکن پیغمبر کی تکلیف کا بدل نہیں ہوگا. اب ایسے اطمینان کے ساتھ اپنے پیروں کو ہلائے بغیر حضرت علی بیٹھے. سورج غروب ہوتا جا رہا ہے. اچانک اللہ کے رسول اٹھے. دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے چہرے پر پریشانی. فوراً پوچھے کہ علی کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نماز تو آپ خیبر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیے,
لیکن مجھے جماعت کی نماز نہیں ملی، میں آپ کے ساتھ سفر میں آ گیا تاکہ آگے چل کر نماز پڑھ لوں، لیکن دیکھتا کیا ہو یا رسول اللہ کے سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ میری مانڈی میں میرے گود میں سو رہے ہیں، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ علی کی محبت جو مجھ سے ہے اگر وہ تجھے پسند ہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر واپس کر۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، علی کی محبت حضور کے ساتھ خدا کو پسند آئی، ڈوبتا ہوا سورج پھر واپس آیا اور اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ فوراً نماز پڑھو۔ کائنات گواہ ہے میرے دوستو کہ ڈوبتا ہوا سورج علی کی محبت سے واپس آ گیا نبی کے اشارے پر۔ آج اگر ہم لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں تو وہ ڈوبتا ہوا سورج غروب سورج بھی واپس ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے میرے دوست کہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے نا۔ آج دنیا سے محبت، آج حکومت سے محبت، آج سیاست سے محبت، آج مغربی تہذیب سے محبت، آج یہ تمام چیزوں سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اس لیے ہماری زندگی کا وہ سورج جو ڈوب رہا ہے اسے واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آگے چلو، ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور سے مسافہ کرنے کے لیے آئے، ان کے جسم پر گلابی کلر کا ڈریس تھا، لباس تھا گلابی کلر کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اتنا کہا کہ میرا غلام ہو کر ایسے کلر کا لباس، ایک مسلمان ہے اس کے کپڑوں میں بھی وقار آنا چاہیے، لال، پیلا، اودا، ہریا، گلابی، یہ تمام عورتوں کو خوبصورت بنانے والے کپڑے ہیں۔ مسلمان اپنے مرد ہے تو وہ اپنا لباس بھی ایک مردانی اعتبار سے، ایک خوبصورت اعتبار سے کرے گا، یہ تو عورتوں کا کلر ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف اپنی ناراضگی کا ایک ہلکا سا اظہار کرتے ہیں، وہ صحابی گئے، کپڑا نکالا اور فوراً جلا دیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اس کپڑے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول سے مسافہ کرنے لگے، ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، پیتل کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے جسم سے بتوں کی بدبو سونگھ رہا ہوں، بتوں کی بدبو سونگھ رہا ہوں۔ وہ سمجھ نہیں سکے صحابی، فوراً اپنے دوسرے صحابہ سے پوچھا کیا، تو دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے سونے کو، پیتل کو، تانبے کو ایک مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو فوراً وہ صحابی گئے، اپنے پیتل کی انگوٹھی کو نکالا، کچرے کی ٹٹی میں پھینک دیے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا اے میرے دوست، اگر یہ انگوٹھی تو اپنی گھر کی عورت کو دے دیتا۔ وہ صحابی نے کیا کہا کہ کیسے میں دے سکتا ہوں جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ محبت کے کچھ واقعات تمہارے سامنے سنا رہا ہوں، کچھ محبت کی باتیں تمہارے سامنے سنا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ جب سے میں مسافہ کیا میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافرے کے صدقے میں میرا ہاتھ مقدس بن گیا۔ حضور کے ادب کے خاطر پوری زندگی میں نے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے میرے دوستوں، صحابہ نے جو چاہا، اتنی چاہت کا اظہار کیا جس چاہت کا جواب آج ساری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کسی نے حضرت عباس سے پوچھا اے عباس تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چچا کی عمر چھوٹی، بھتیجے کی عمر بڑی ہوتی تھی، ماموں کی عمر چھوٹی، بھانجے کی عمر بڑی ہوتی تھی، خالہ کی عمر چھوٹی، بھانجی کی عمر بڑی ہوتی تھی۔ کیوں کہ اولاد کے پیدا کرنے پر کبھی ماں باپ کو شرم نہیں تھی۔ آج بھی بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے۔ ابھی قریب میں گیا تھا ٹمبا پور کو، میرے ایک شاگرد بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے گھر کو گیا، ساتھ میں چھوٹے بچے بھی آ کر مسافہ کرنے لگے۔ وہ صاحب جو مسافہ کرا رہے تھے وہ ان بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے کہ حضرت یہ میرا نواسا ہے، یہ میری نواسی ہے، میرا پوترا ہے۔ اچانک ایک بچہ آیا، وہ بھی مسافہ کرنے لگا، کہنے لگے کہ حضرت یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، ان کا نواسا بھی بڑا ہے، پوترا بھی بڑا ہے، سب کچھ بڑا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے۔ پوچھا کہ ان کی عمر بڑی، ان کی عمر بڑی؟ نہیں حضرت یہ میرے نواسے پوترے کی عمر بڑی ہے، یہ میرا بیٹا چھوٹا ہے۔ میں نے ان کو مبارکباد پیش کیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا حق ادا کیا۔
آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نواسا ہو گیا تو اب مجھے بچے نہیں ہونا, پوترا ہو گیا تو مجھے بچے نہیں ہونا. اب اس کے لیے یا تو عورت آپریشن کر لیتی ہے یا نہیں تو مرد اوائڈ کر لیتا ہے, کیونکہ شرم سمجھتے ہیں نا کہ نواسا ہونے کے بعد ہم کو بیٹا نہیں ہو سکتا, پوترا ہونے کے بعد ہم کو بیٹا نہیں ہو سکتا. کون سا عیب ہے میرے دوستو کہ ادھر بچے بھی بچے پیدا کرتے رہے, ادھر باپ بھی بچے پیدا کرتے رہے, نبی کی امت میں اضافہ ہوتے رہے. کون سا عیب ہو گیا؟ کون سی شرمندگی کی بات ہوئی؟ میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, آپریشن کرنا فیشن نہیں, بچوں کو اوائڈ کرنا فیشن نہیں, بلکہ بچے کثرت سے پیدا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. اسے لوگ آج بے حیا سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کو عزت سمجھتے ہیں. نہیں میرے دوستو, اس زمانے کا حال تھا کہ نواسا پوترا پوتری بڑے ہوتے تھے, اپنے بچے چھوٹے ہوتے تھے. ادھر حضرت عبد المطلب کو بھی بچے ہو رہے ہیں, چھوٹے بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت عباس سے جو چچا تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو بھتیجے تھے, حضور کی عمر بڑی ہے یا اے عباس تمہاری عمر بڑی ہے, زبان کھولتے ہوئے حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں حضور چھوٹے ہیں, ایسا نہیں کہا, بلکہ حضرت عباس چچا بھی تھے, عمر بھی بڑی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے. اس لیے حضرت عباس نے کیا کہا؟ بڑے تو حضور ہیں لیکن ان سے پہلے میں پیدا ہوا ہوں. مقصد بھی پورا ہو گیا, ادب بھی سامنے آ گیا. بڑے تو حضور ہے, حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آج داڑھی منانے والا بھی بڑا, شراب پینے والا بھی بڑا, چوری کرنے والا بھی بڑا, دنگے فساد کرنے والا بڑا, غنڈا بڑا, سب جو چیز جسے چاہے اسے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, میں ہی بڑا, میں ہی بڑا, میں ہی بڑا. کیا بڑا ہے تو؟ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو, تواضع رہے آپ کے اندر, فقر نہ رہے, سب کو آگے بڑھاؤ, خود چھوٹے بنو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا صبح کو, حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے پاس آئے, کسی سفر میں جانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ یا عمر, اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا, مجھے دعا میں نہیں بھولنا. اللہ کے رسول عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھو, مجھے نہ بھولو. حالانکہ عمر نہیں, عمر جیسے کروڑوں کے کروڑوں انسان ابھی حضور کی دعا کے محتاج ہیں اور اللہ کے رسول کسی کی دعا کے محتاج نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے رسول کی عاجزی دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑپن دیکھو, آپ کی تواضع دیکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا, بھولنا نہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, سلیقہ تا, آپ کا ادب تھا, آپ کا مزاج تھا. لیکن آج ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑپن کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بڑائی پسند نہیں آتی. ایک صحابی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, فوراً وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اندھا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو سامنے رکھ کر ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. مقصد کیا تھا ان کا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. یہ تو صحابہ کی بات. ایک اللہ والے بزرگ گزرے, اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے, سالن میں کدو تھا, کھاتے کھاتے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے کدو ہے کھاؤ, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. حضور بڑے شوق سے کھاتے تھے کدو, کھجور, کنکڑی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غذاؤں میں سے. اب یہ سنت تو مسلمانوں سے نہیں چھوٹے گی, وہ بہت اچھی بات. کھانے کی جو سنت ہے وہ ضرور عمل کریں گے. اب کھجور لے کر کھائیں گے, کنکڑی لے کر کھائیں گے, اس میں کون سی بڑی مصیبت ہے؟ کھانے کی کچرے کی ٹٹی ہے ہی تو مسلمان کے پیٹ. اب یہ سنت پہ عمل کرے گا, یہ سنت اسے پسند آ جائیں گی. داڑھی کی سنت وہ پسند نہیں آئے گی, جبے کی سنت وہ پسند نہیں آئے گی, ٹوپی کی سنت وہ پسند نہیں آئے گی, شرم اور حیا کی سنت وہ پسند نہیں آئے گی, ٹی وی نکالنا یہ پسند نہیں آئے گا, سود کو چھوڑنا یہ پسند نہیں آئے گا, دنگے فساد کو ختم کرنا یہ پسند نہیں آئے گا, غنڈے گردی کو ختم کرنا یہ پسند نہیں آئے گا, توبہ کرنا یہ پسند نہیں آئے گا. کھانے کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول کھجور کھاتے تھے. کھانے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ککڑی کو کاٹتے, اوپر ککڑی نیچے ککڑی, بیچ میں کھجور رکھ کر اللہ
اللہ کے رسول کھاتے بڑا مزہ لے لے کر کھاتے تھے. کبھی ایک مرتبہ کھا لو کہ نیچے بھی کنکڑی کی پیس ہو, اوپر بھی کنکڑی کی پیس ہو, بیچ میں کھجور ہو. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول اللہ آپ ایسا کھاتے ہیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور کھائے ہم کھائے, اس میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کھجور کے اندر گرمی, کنکڑی کے اندر سردی. کھجور کی گرمی کنکڑی کی سردی کو ختم کرتی ہے, کنکڑی کی سردی کھجور کی گرمی کو ختم کرتی ہے. دونوں کا نقصان ختم ہو جائے گا, طاقت فائدہ بن کر آپ کو حاصل ہو جائے گی. پیغمبر کا علاج بھی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھی. اس زمانے کی عورتوں کے اندر دبلا پتلا پن ہونا فیشن نہیں تھا. موٹی عورتوں کا ایک دم موٹی نہیں, میڈیم, ایک دم دبلی بھی نہیں, ایک دم موٹی بھی نہیں, ایسا عورتوں کا مارکیٹ تھا. آپ دیکھیے ہر جگہ ایڈورٹائز, دبلے بنانے کی دوا, دبلے ہونے کی دوا, کہ 50 سال کے بعد بھی 25 سال کی جوان لڑکی بننا چاہتی ہے, دوائیں دوائیں. اس زمانے کا مزاج کیا تھا, موٹی عورتیں ہوتی تھی اس کو بہت عزت ملتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے وہ بہت دبلی پتلی تھی, ان کی والدہ بہت پریشان تھی. کسی حکیم نے کہا کہ کنکڑی اور کھجور کو ملا کر کھلاؤ, نہ ایک دم موٹے ہوں گے نہ ایک دم دبلے ہوں گے, جسم خوبصورت بنے گا. جا کر بولو آپ اپنے گھر کے اندر کنکڑی بھی کھجور کھاؤ, سمجھ میں بولیں گے انشاءاللہ. ارے کنکڑی لے لگا نانا نوز, کھجور لانا نانوز. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں پسند تھی. گوشت پسند تھا, گوشت. بکرا ہے, بکرے کا گوشت بہت پسند سے کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اللہ کے رسول مرغی بھی کھائے ہیں, بکرا بھی کھائے ہیں. سوال ایک نوجوان 10-15 دن پہلے کر رہا ہے کہ حضرت وہ بھی بہت پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی, اس کے سامنے کوئی اور بہت سارے مسلمان بیٹھے تھے. اب تو کرناٹک کی حکومت گائے کے گوشت پر پابندی لگانا چاہتی ہے, بل پاس کرنا چاہتی ہے. حکومت یہ بیوقوف حکومت ہے, ان کو کرنے کے کام نہیں آتے. بہت سارے چیزوں کو ختم کرنا ہے. اس حکومت کو میں کہتا ہوں کیونکہ آج کل اخباروں میں اندر آ رہا ہے مسجدوں میں یہ حکومت جاسوسوں کو بھیج رہی ہے, دیکھنا چاہتی ہے کہ مسجدوں کے اندر کیا بیان ہوتے ہیں, مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, مسجدوں کا پلان کیا ہے. اخبار میں آ رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر جاسوس آ رہے ہیں, اور وہ بھی ٹوپی پہن کر آ رہے ہیں, وہ بھی جبا پہن کر آ رہے ہیں. ارے ہم تو ڈنٹی کی چوٹ میں کرناٹک کے چیف منسٹر یڈیورپا کو دعوت دیتے ہیں, دوسروں کو بھیجنے کے بجائے تم بھی مسجدوں کو آیا جانا شروع کرو. ہمیں امید ہے کہ اس گھر کے دیوار اور اس گھر کی سیڑھی کے صدقے میں تم کو بھی ایمان نصیب ہو جائے گا. تم کیا جاسوسوں کو بھیجو گے, مسجدوں میں کیا ملے گا؟ ارے ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہم اللہ کے بندے ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں, حدیث پڑھنے والے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے, لیکن آؤ ہماری تقریروں میں بیٹھو, بی جے پی کے تمام کینڈیڈیٹوں کو اور حکومت ہندوستان کو, جاسوسوں کو کیا بھیجتے ہو, ہماری کیسٹیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ اسلام ہے, اسلام. تم نے اسلام کو دور سے دیکھا ہے, قریب نہیں ہوئے. ابو جہل کی نگاہوں سے اسلام کو دیکھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی, ابو لہب کی نگاہوں سے اسلام دیکھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی. تم اگر اسلام دیکھنا ہے تو سیکولر بن کر اسلام دیکھو, شوق سے بھیجو تم اپنے جاسوسوں کو, کیونکہ مسلمان اپنے نوجوانوں کو کبھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا. تقریباً کئی ہزار علماء کی تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں. ایک بات تم پکڑ کر دکھاؤ, ایک جملہ پکڑ کر دکھاؤ, خدا کی عزت اور جلالت کی قسم, چاہے وہ جمعے کی تقریر ہو یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو یا مغرب کے بعد مشورے کے بعد کی بات ہو, ہمارے علماء, ہمارے امیر, ہمارے مفسر اور محدث اپنی قوم کو جو سبق دیتے ہیں وہ اچھائی کا سبق, سچ بولنے کا سبق, جھوٹ سے بچنے کا سبق, نگاہوں کی حفاظت کرنے کا سبق, شراب نہ پینے کا سبق, زنا نہ کرنے کا سبق, ہمدردی کا سبق, محبت کا سبق, انسانیت کا سبق دیتے ہیں. مسجدوں کے اندر ہو یا مدرسوں کے اندر ہو یا تقریروں کے اندر ہو یا اجتماعات کے اندر ہو, مسلمان کبھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا, نہیں دیتا, نہیں دیتا. جان بوجھ کر تم پریشان ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہا تھا میرے دوستوں, آج یہ ہندوستان کی اور بھی خصوص کرناٹک کی حکومت گائے کے گوشت پر پابندی لگانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو, اس حکومت کو اچھی حکومت سے بدل دے.
گائے کا گوشت، گائے کے گوشت پر پابندی لگاتی ہے. اس حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر پابندی لگائے. کیا تمہارے رام کو شراب پسند تھی؟ کیا تمہارے سیتا کو شراب پسند تھی؟ کیا تمہارے بڑے بڑے دیوتاؤں کو شراب پسند تھی؟ ارے کیسی حکومت تم چلاتے ہو؟ تم کو حکومت چلانا تو دور کی بات، مزمل ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہے کہ ایک بڑی گاڑی بھی چلانا نہیں آتا تم کو، ایک گھوڑا گاڑی بھی چلانا نہیں آتا. تم رشوت دے کر حکومت کو حاصل کیے، پیسہ دے کر ووٹ حاصل کیے، اور تم نے ووٹ کے کاغذات پر دھاندلی کی، مسلمانوں کے ووٹوں کو خریدا، اور ووٹ کی لسٹ پر تم نے مسلمانوں کے نام کو کینسل کیا. اور ہمارے قوم کے جو بڑے ہیں نا، چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو یا محلے کے ذمہ دار ہو، مجھے معاف فرمائے میرے دوست، الیکشن آتا ہے تو یہ موسم کے مینڈک بن جاتے ہیں، لیکن 5 سال تک مجھے معاف فرمائے ان کے دلوں میں نہ قوم کا درد، نہ قوم کا ہمدردی، نہ نوجوانوں کی، نہ مستقبل کا کوئی خیال ہوتا ہے. الیکشن کی تاریخ جب آتی ہے تو تب جا کر یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہمارے قوم کے مسجد، مدرسے، اداروں کے اور محلوں کے ذمہ دار ٹر کرانے لگتے ہیں. کتنی ووٹنگ لسٹ میں مسلمانوں کے نام غائب تھے، کسی کو فکر ہوگی؟ اور مسلمان کو علماء نے کہا کہ بھائی ووٹ ڈالنا تیرا فرض ہے، ووٹ ڈالنا تیرا حق ہے. ووٹ نہیں ڈالا مسلمان، دیکھا نہیں کہ یہ کرناٹک کارپوریشن میں بنگلور کا چلا گیا، اسمبلی میں بنگلور کا چلا گیا، اور ایم پی الیکشن میں بھی مسلمانوں کا نقصان ہوا. یہ کس کا نقصان؟ ملت کا نقصان. ایک ایک علاقے میں 4 مسلمان کھڑے، 5 مسلمان کھڑے. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہی نقصان ہوا. ایک تو مسلمان ووٹ ڈالا نہیں، اور ایک ایک محلے میں 4 مسلمان. ارے کون کیا بگاڑ سکتا ہے ہمارا؟ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. کتوں کی طرح لڑے، ووٹ بٹے، پیسے تباہ ہوئے. کارپوریشن بھی گیا ہمارا، اسمبلی بھی گیا ہمارا، پارلیمنٹ بھی گیا ہمارا. اب صرف اللہ کی رحمت ہم کو بچا سکتی ہے. آخر مسلمان کب سدھرے گا؟ مسلمان کب سنورے گا؟ مسلمان کب ایک پلیٹ فارم پہ آئے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتوں کے اندر تو محبت رہی ہوگی، اس سے بھی بدتر مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. بہرحال حکومت اب ایک ایک ایجنڈا اٹھائے گی. کبھی اذان کی آواز پر آواز اٹھائے گی، کبھی جمعے کے خطبے پر آواز اٹھائے گی، کبھی مدرسوں کے انعقاد پر آواز اٹھائے گی، کبھی مسجدوں کے بنانے پر آواز اٹھائے گی، کبھی عورتوں کے برقعے پر آواز اٹھائے گی. جاؤ وکٹوریا ہاسپٹل کو جاؤ، جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. میری سالی کا بیٹا بیمار ہوا، میں خود میری بیوی کے ساتھ گیا عیادت کے لیے. گیٹ کے پاس ایک چپراسی کئی مسلمان عورتوں کو برقع اتارنے پر مجبور کر رہا تھا. نقاب اتارو، سر سے پلو اتارو. میں جتنا فائٹ کرنا تھا کیا، خاموشی سے واپس لے کر آ گیا. لیکن یہ آواز کس تک پہنچائیں گے؟ کون ان مسلمانوں کے برقعوں کی حفاظت کرے گا؟ کون ان مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ حکومت آئندہ چل کر کیا گل کھلائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب تو سمجھ جاؤ میرے دوستو، اب تو سمجھ جاؤ. دیکھا نہیں کہ گاؤں کشی کے اوپر بل پاس کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ حکومت اندھی حکومت ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہم سے آؤ مشورہ کرو، ہم تم کو صحیح حکومت چلانے کی دعوت دیتے ہیں، صحیح حکومت چلانے کا آئیڈیا دیں گے. بہت سارے کام تم کو کرنا پڑتا ہے، بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. یہ شراب کی دکانیں، یہ عزت بیچنے کے اڈے، یہ جوئے کے اڈے، یہ پورے بنگلور، پورے کرناٹک، پورے ہندوستان میں تم دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہو. کبھی غنڈہ گردی کے نام پر کسی غنڈے کو تم نے گرفتار کیا؟ رول کال وصول کیا جا رہا ہے، پیسے زبردستی لیے جا رہے ہیں، چوری موبائلوں کا بزنس ہو رہا ہے، چوری چپلوں کا بزنس ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر حکومت کی نگاہ نہیں، صرف ایک گائے پر حکومت کی نگاہ آ گئی. اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے حلال کیا، تمہارے لیے حرام کیا. تم نہ کھاؤ، ہم تم کو زبردستی کھلائیں گے بھی نہیں، زبردستی تمہارے منہ میں ٹھوسیں گے نہیں،
لیکن گائے کا گوشت تو مسلمان کے لیے حلال ہے. قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہے, حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہے. مسلمان گائے کا گوشت کھا سکتا ہے, مسلمان کو کھانا چاہیے. اتنا غصہ آیا باپ کو کہ فوراً تلوار نکالا اور بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا. جو چیز حضور کی پسند ہو وہ میرے بچے کو پسند نہیں ہے تو وہ بچہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ میں بھی محبت, جانوروں میں بھی محبت. یافور بول کر ایک گدھا تھا, یافور. خیبر کے فتح ہونے کے بعد صحابہ مال تقسیم کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے, دشمن ہار جاتا, مال ملتا, گھوڑے گدھے کچر زر زیور سب مل کر صحابہ بانٹتے. یافور ایک گدھا دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا, آ کر کان میں کچھ کھسکھسانے لگا. صحابہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدھا میرے حصے میں آئے گا. صحابہ خوش ہو گئے, وہ گدھے کو اللہ کے رسول نے لیے. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گدھے نے آپ سے کیا کہا, یہ گدھے نے آپ سے کیا کہا؟ تو گدھے نے جو اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے مال تقسیم ہو رہا تھا ڈر کے مارے یہ گدھا میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے حصے میں لے لیجئے, اس لیے کہ میں جس نسل سے پیدا ہوا ہوں اس نسل پر انبیاء سوار ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے پیٹھ پر آپ سوار ہو, مجھے آپ اپنے حصے میں لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو اپنے حصے میں لے لیا اور اس کا نام رکھا یافور. اور وہ اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا. اللہ کے رسول کسی صحابی کے پاس بھیجتے, جاؤ اسے بلا کر لاؤ. وہ گدھا فاش بھاگتا, یہاں تک ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر بھیجے. وہ یافور گدھا گیا, سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابوبکر کے آنے میں تاخیر ہوئی تو کیا کہتے ہیں سر سے مار مار کر دروازہ ہی توڑ دیا. یہ بتانا چاہتا تھا گدھا حضرت ابوبکر کو کہ پیغمبر بلائے اور آنے میں تاخیر ہو. اتنی محبت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا وہ گدھا ایسے ہی پیچھے روتا ہوا گیا, ایک گڑھے میں گر کر اپنی جان گوا دی. امت کو یہ سبق دیا کہ پیغمبر نہ ہو تو پھر ہم کو جینے میں مزہ نہیں ہے. یہ محبت ہے. محبت تو میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ میں شروع میں کہا تھا نا کہ زندگی کی گاڑی چلنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چیز محبت, تعریف, اس میں تو میں اور آپ سب شریک ہیں. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ تعمیل, آپ کی سنتوں پر عمل کرنا. کیسے کرنا, کرنے سے کیا فائدہ ہے, سنتوں کو چھوڑنے سے کیا نقصان ہے. ان کی زبان خطابت کو قبول فرما کر سارے عالم میں اپنے دین متین کا ترجمان بنا دیں. جو لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں وہ چھوٹوں کو بھی نوازتے رہتے ہیں. یہ ان کا میرے متعلق جو جملے انہوں نے فرمائے یہ خود ان کے بڑے ہونے کی علامت ہے. ہمیشہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ حسد کی چنگاری میں جلتا رہتا ہے اور کسی کی تعریف نہیں کرتا. جس کے قلب میں حسد کی چنگاری ہوگی وہ کسی کی تعریف نہیں کرے گا, اور جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی تعریف کرتا ہے. تو حضرت مولانا کا دل صاف ستھرا ہے اس لیے وہ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں. یہ ان کے دل کے صاف ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دل کی بھی صفائی فرما دیں اور ہم سب کے دلوں کا اللہ تعالیٰ تزکیہ فرما دیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اس وقت میں نے ایک روایت پڑھی ہے, ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کا مطلب یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نبی کی محبت, اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے, حتیٰ کہ اس کے جان سے زیادہ اس کے دل میں محبت نبی کی نہ پیدا ہو جائے. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کا معیار حب نبوت قرار دیا جا رہا.
ایمان کے علامت نبی کی محبت قرار دیا جا رہا. اگر نبی کی محبت ہے تو ہم مومن ہیں, اگر نبی کی الفت ہے تو ہم مومن ہیں, اگر نبی سے عشق ہے تو ہم مومن ہیں, اگر نبی سے تعلق ہے تو ہم مومن ہیں, اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے, اگر نبی سے تعلق نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے, اگر نبی سے الفت اور عشق نہیں ہے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. نبی کی محبت معیار ایمان. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اب ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اور محبت کی حقیقت کیا ہے. محبت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیے جائیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں جلسے کر لیے جائیں. محبت کا مقتضا یہ نہیں ہے کہ سال میں 1-2 بار نبی کے نام پر اپنے سر کو دھل لیا جائے. محبت ہرگز محبت کے معنی نہیں. محبت کے معنی خود نبی کریم علیہ السلام نے متعین فرما دیے ہیں. محبت کے معنی خود کالے کملی والے نے متعین فرما دیے ہیں. محبت کے معنی خود رحمت اللہ عالمین نے متعین فرما دیے ہیں. محبت کے معنی خود امام المتقین نے متعین فرما دیے. کیا متعین فرمائے؟ ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم اگر آپ کی محبت دعویٰ کرتے ہیں دلیل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا, من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری غلامی کرے گا, جو میری غلامی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. کیا مطلب نکلا؟ نبی کی محبت کی دلیل نبی کی اتباع ہے, نبی کی محبت کی دلیل نبی کی غلامی ہے, نبی کی محبت کی دلیل نبی کی فرما برداری ہے. اگر کوئی نبی کا متبع ہے, اگر کوئی نبی کی سنتوں پر عامل ہے, رب ذوالجلال کی قسم وہ نبی کا عاشق ہے. اور اگر کوئی نبی کی سنتوں پر عامل نہیں ہے, نبی کے راستوں پر چل نہیں رہا ہے, نبی کی سنتوں پر گامزن نہیں ہے, وہ لاکھ نبی کی محبت کے نعرے لگائے, رب ذوالجلال کی قسم اس کا قلب نبی کی محبت سے کھو رہا ہے. نبی کی محبت کی دلیل ہے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا. نبی کی محبت کی دلیل ہے نبی کے راستے پر چلنا. نبی کی محبت, محترم دوست اور بزرگوں, نبی کی محبت عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, حج بیت اللہ کرنا عبادت, عمرہ کرنا عبادت, طواف کرنا عبادت, ملتزم میں چپڑنا عبادت. اسی طریقے سے نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. بلکہ کہنے دیجئے تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے نبی کی محبت. تمام عبادتوں سے, تمام عبادتوں کی جڑ ہے. اگر کسی عبادت میں نبی کی محبت نہیں ہے تو وہ عبادت ہی باقی نہ رہے گی. اگر حج بیت اللہ کر رہا ہے لیکن اس کا سینہ نبی کی محبت سے کھو رہا ہے, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نبی کی محبت سے اس کا دل کھو رہا ہے, رب کعبہ کی قسم اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. منافق نماز پڑھ رہا ہے لیکن نبی کی محبت سے دل اس کا کھو رہا ہے. منافق حج کر رہا ہے لیکن اس کا دل نبی کی محبت سے کھو رہا ہے. منافق صدقہ دے رہا ہے لیکن اس کا دل نبی کی محبت سے کھو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کے نمازی ہونے کے باوجود, اس کے روزہ دار ہونے کے باوجود اس کو دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں جلائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے نیچے گڑھے میں. کیوں؟ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, حج بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نبی کی محبت نہیں ہے تو دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں جلایا جائے گا. نبی کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں, نبی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں, نبی کی محبت کے بغیر کوئی چیز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. نبی کی محبت. اللہ اکبر. نماز 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی فرض, روزے صرف پورے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں, زکات پورے سال میں 1 بار فرض ہے, حج بیت اللہ پوری زندگی میں مالداروں پر 1 بار فرض ہے. لیکن نبی کی محبت 24 گھنٹے فرض عین ہے. 24 گھنٹے. کوئی عبادت 24 گھنٹے نہیں, نماز 24 گھنٹے نہیں, روزہ 24 گھنٹے نہیں, حج 24 گھنٹے نہیں, زکات 24 گھنٹے نہیں, صدقہ 24 گھنٹے نہیں, کوئی عبادت 24 گھنٹے نہیں ہے. لیکن نبی کی محبت 24 گھنٹے فرض عین ہے. ہر سانس میں نبی کی محبت فرض عین ہے. اگر کوئی سانس نبی کی محبت کے بغیر نکلے گا تو وہ منافقت کی سانس ہوگی, مومنانہ سانس نہیں ہو سکتی ہے. نبی کی محبت فرض. آج ہمارے دل نبی کی محبت سے کمزور ہوتے, یہ تو نہیں کہہ سکتا خالی ہیں, خالی تو نہیں ہے لیکن کمزور ہو رہے. جو نبی کی محبت مطلوب ہے وہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے. نبی کی محبت مطلوب ہے اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی بیوی سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, کل کائنات سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت مطلوب. اللہ نے اپنی محبت کو مطالبہ کیا, اشد حبا للہ, سب سے شدید محبت. اللہ اکبر. مفسرین نے تفسیر کیا ہے کہ اشد حبا للہ کے معنی یہ ہیں اللہ سے عشق کیجئے. ایک ہے محبت, ایک ہے عشق. اللہ عشق کا مطالبہ کر رہا. اشد حبا للہ, سب سے شدید محبت, اور شدید محبت عشق کو کہتے ہیں. اللہ سے عشق کیجئے اور نبی سے بھی عشق کیجئے.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت نبی سے کیجیے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کو کیسی محبت تھی، ہمارے اسلاف کو کیسی محبت تھی. میرے بھائیوں، اگر نبی کی محبت سننا چاہتے ہو تو اپنا دلوں کو سنبھال لو. اگر آپ نبی کی محبت سننا چاہتے ہو، اگر نبی کا عشق سننا چاہتے ہو تو اپنے کلیجوں کو سنبھال کے بیٹھو. حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سچے عاشق رسول. آج دنیا ان کو کچھ کہے، آج دنیا ان کو اسلام سے خارج کرے، لیکن وہ سچے عاشق رسول ہیں. ان کے عشق رسول کا واقعہ سنیے. حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، حدود حرم. جس طرح سے مکۃ المکرمہ میں حدود حرم ہے، ائمہ ثلاث کے ہاں مدینۃ المنورہ بھی حدود حرم ہے. حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے اونٹ سے نیچے اتر پڑے، جوتوں کو پیروں سے اتار دیا. اس ریتیلی زمین کے اندر، اس کنکریلی زمین کے اندر، اس ریت میں جس میں بھٹا ڈال دیا جائے تو وہ بھٹا بن جائے گا. اتنی تپش، اتنی گرمی. گرمیوں کے دنوں میں حضرت مولانا حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، اپنے جوتوں کو اتار دیا ہے. اس ریتیلی اور کنکریلی زمین پر پیدل چل رہے ہیں. کچھ اور لوگ بھی اونٹوں سے اتر گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، کہاں عاشق نکل کر رہے ہیں. ایک عاشق ہے اور فنا فی الرسول ہے. فنا فی الرسول کی نقل یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی 10 قدم، کوئی 100 قدم چل کر کے سب پھر اپنے اونٹوں پہ سوار ہو گئے. لیکن وہ عاشق رسول، وہ فنا فی الرسول، وہ رسول کا عاشق، وہ رسول کا دیوانہ، وہ رسول کے دیوانگی میں اپنے کو فنا کرنے والا نہ اونٹ پر بیٹھتا ہے نہ جوتا پہنتا ہے. اس کے پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، اس کے پیروں سے خون بہنے لگتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، قاسم بیٹھ جاؤ، شریعت کا حکم یہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. اس وقت میں وہ دیوانہ کیا کہتا ہے، مولانا رشید سنو، پتہ نہیں اس کس زمین کے حصے پر میرے آقا، میرے محبوب، کل جہان کے آقا، کل جہان کے محبوب، کالی کملی والے، یتیم عبداللہ، جگر گوشے آمنہ، رحمت للعالمین، امام المتقین، شفیع المذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے مبارک پڑے ہوں اور وہاں میرا قدم پڑ جائے، کئی گستاخ رسول میں نہ لکھ دیا جاؤں. مولانا نہیں ہو سکتا. پیر لہو لہان ہے. چنانچہ اپنا کپڑا اتار کر کے، ایک صاحب اپنا کپڑا اتار کر کے اور اس کو پھاڑ کر کے مولانا کے پیروں میں باندھتے ہیں، لیکن مولانا گوارا نہیں ہوتا جوتا پہن لے. اس حال میں اللہ کا عاشق پہنچتا ہے، مدینۃ الرسول میں پہنچتا ہے. جب مدینۃ الرسول میں پہنچتا ہے اور روضے کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ تقوی کا امام، متقیوں کا امام، فلسفیوں کا امام، اولیاء کا امام، قطبوں کا امام، روشوں کا امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کھڑا ہوا ہے، لیکن لرزہ برندام ہے، کانپ رہا ہے. اس کی زبان سے صلاۃ و سلام کے الفاظ بھی نکلنے مشکل ہو رہے ہیں. کانپ رہا ہے، تھر 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 کھڑا ہوا. نہیں آگے بڑھ رہے قدم. اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. بہت مشکلوں سے آگے بڑھا ہے. صلاۃ و سلام پڑھے ہیں. صلاۃ و سلام پڑھتے ہی پڑھتے آقا کی موجودگی کا جو استحضار ہوا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی کو ایک چیخ نکلتی ہے اور زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ عاشق رسول. 8 دن پورے ہوئے. لوگوں سے کہا، لوگوں مدینے سے مجھے باہر لے چلو، مدینے سے مجھے باہر لے چلو. لوگوں نے کہا، حضرت یہ کیا بات فرما رہے ہیں آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ فنا فی الرسول ہیں، آپ رسول کے دیوانے ہیں، آپ رسول پر جان قربان کرنے والے ہیں، اور مدینے سے دوری، گنبد خضرا سے دوری، روضۃ الرسول سے دوری. فرمایا ہاں، میں اپنی اصل بات نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے باہر لے چلو. شاگردوں نے اصرار کیا، مریدوں نے اصرار کیا، ساتھیوں نے اصرار کیا. حضرت نے فرمایا، آج 8 دن ہو گئے ہیں سرزمین مکہ میں رہتے ہوئے میں نے استنجا نہیں کیا ہے، میں نے پیشاب نہیں کیا ہے، اب میرا پیرو پٹا جا رہا ہے، مجھے جلدی مدینے سے باہر لے چلو، حدود حرم سے باہر لے چلو تاکہ میں استنجا کروں. میں نے مدینے میں استنجا نہیں کیا، پتہ نہیں کس جگہ پر میرے آقا کے قدم ہے مبارک پڑ گئے ہوں اور وہاں میں استنجا کر دوں، کہیں گستاخ رسول میں نہ لگ دیا جاؤں. یہ عشق رسول سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کا
میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، اور میں یہ کہہ رہا تھا عشق رسول کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، نبی سے محبت کرنا فرض عین ہے، نبی سے محبت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، نبی سے محبت کرنا تمام عبادتوں کی روح اور جان ہے۔ نبی کی محبت کی علامت اطاعت ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبانوں پر منہ ڈالیں، گریبانوں پر ذرا جھانکیں کہ کتنی محبت ہم کو نبی سے ہے، کتنا تعلق ہمیں نبی سے ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں الگ الگ خیال کرے، آج کتنا تعلق ہمیں ہمارے نبی سے، آج کتنا عشق ہم کو ہمارے نبی سے ہے۔ آج ابھی حضرت مولانا اڑی سے تذکرہ کر رہے تھے، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، کلکتے کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تقریر کے بعد میں نے اس کو بلایا، اور اس کے جو کپڑا پینٹ جو پہنے ہوئے تھا، جینس تھا یا پینٹ تھا، اس میں تقریباً 10-11 قسم کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا اس کپڑے میں کوئی کمی آ گئی تھی، اتنے پیوند کیوں لگائے؟ تو لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، ارے بھائیو ذرا سوچیے ہماری حالت کہاں پہنچ گئی ہے۔ کہا مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے فلاں ناچنے والے نے اس قسم کی جینس پہن رکھی ہے، اس لیے اس کی نقل ہم کو بہت اچھی لگی، ہم نے جب وہ فلم دیکھی تو ہمیں وہ بات بہت اچھی لگی، اس لیے اس کی ادا کو دیکھ کر کے اس کی نقل ہم نے اتار لی ہے، اور یہ اس کی پینٹ ہم نے پہن رکھی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تمہارا سوال نہیں آئے گا کیا عزتیں آئیں گی؟ تمہارے لیے ذلت نہیں آئے گی کیا عزت آئے گی؟ اللہ نے عزت رکھی اپنے محبوب کے اتباع میں، اللہ نے عزت کے فیصلے رکھے ہیں اپنے محبوب کی اتباع میں، اللہ نے دنیا کی حکومت رکھی ہے اپنے محبوب کی غلامی میں، اللہ نے دنیا کا وقار رکھا ہے اپنے محبوب کی غلامی میں۔ جب محبوب کی غلامی نکلے گی تو ذلت اور رسوائی سر پر بولے گی۔ آج مسلمانوں کے سر پر ذلت اور رسوائی بول رہی ہے۔ کہاں چلی گئی محبت نبی کی؟ اگر نبی کی محبت ہوتی تو نبی کا لباس ہم کو پسند آتا، نبی کی محبت ہوتی تو نبی کا اخلاق پسند آتا۔ آج ناچنے گانے والوں کا لباس نوجوانوں کو پسند آ رہا ہے، کہاں نبی کی چہرہ پسند ہے، کہاں نبی کی صورت پسند ہے، کہاں نبی کی شکل پسند ہے، کہاں نبی کی داڑھی پسند ہے، کہاں نبی کا کرتا پسند ہے، کہاں نبی کی شلوار پسند ہے، کہاں نبی کا لباس پسند ہے؟ آج ہمیں ناچنے گانے والوں کا لباس پسند ہے۔ کہاں ہے نبی سے محبت؟ جن کو محبت ہوتی ہے وہ ہر ادا اپنے محبوب کی اتارتے، ہر ادا اپنے محبوب کی اتارتے۔ کیسے صحابی نقل ادا اتارتے تھے؟ اللہ اکبر! اگر کسی جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے استنجا فرمایا ہے، حضرات صحابہ جو محبت کے مجسمہ تھے، حضرات صحابہ جو نبی کے عشق کے مجسمہ تھے، اس سے یہ بیٹھ جاتے تھے، استنجا نہیں کرتے تھے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، لیکن بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھا گیا اس جگہ آپ کیوں بیٹھے، کچھ کیا بھی نہیں؟ فرمایا ہاں ہمارے محبوب نے اسی کے بیٹھ کر استنجا کیا تھا، تو اپنے محبوب کی محبت میں اسی کے بیٹھ گئے، اسی انداز میں بیٹھ گئے جس انداز میں محبوب ہمارے بیٹھے تھے۔ یہ تھی محبت۔ آج محبت کا دعویٰ اور داڑیاں صاف، آج محبت کا دعویٰ، چہرے صاف، آج ہمارے چہرے مناسبت کھا رہے یہودیوں سے، آج ہمارے چہرے مناسبت کھا رہے عیسائیوں سے، اور دعویٰ ہے نبی کی محبت کا۔ ایک مرتبہ کارٹون بنایا تھا نبی کریم علیہ السلام کا، اس کے احتجاج میں جلسے ہوئے تھے، تو ہر جلسے میں بہت زور و شور کا نعرہ لگتا تھا، علیہ وسلم کے نام پر زندہ باد کا اور بش کے نام پر مرد آباد کا نعرہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا لوگوں ذرا نعرے بھی سمجھ بوجھ کر لگاؤ، اے لوگوں ذرا نعرے بھی سوچ سمجھ کے لگاؤ، جو دل کی تمہاری دھڑکنیں ہیں، جو دل کی کیفیت ہے اس کے مطابق نعرہ لگاؤ۔ تم نماز میں تو بش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، داڑھی میں بش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اعمال میں بش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اور نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ زندہ باد کے۔ کیسے زندہ باد نعرے لگا رہے ہو؟ داڑھی بش کے رہی، داڑھی ہمارے نہیں، لباس جو بش کا ہے لباس ہمارا ہے، نماز بش رہی، نماز تو بش کافرانہ طور پر نہیں پڑتا ہے، لیکن ہم بھی نماز مسلمان ہو کر نہیں پڑھتے ہیں، گویا عملی طور پر مشابہت اسی کے ساتھ ہے، اور نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کیسے نعرہ لگا؟ سوچ سمجھ کے نعرہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، جب تک نبی کی عملی زندگی مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گی اس وقت تک مسلمانوں کے پاس عزت نہیں آ سکتی ہے۔ عملی زندگی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی ایک بال جمع ہوا ہے، صرف حضور کی خدمت میں آتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ،
حضور پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ان کو اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں. ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نبوت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. لیکن حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا, اپنا چہرے مبارک پھیر لیا. تڑپ گئے وہ صحابی, یا رسول اللہ سب کچھ گوارا ہے, ہمارا ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے یہ غم بھی ہلکا ہے, ہمارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے یہ غم بھی ہلکا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ ناراض ہو جائیں یہ غم ہلکا نہیں ہے, میرا دل پھٹ جائے گا, کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آپ ناراض رہے. یا رسول اللہ آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں, آپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے, آپ کی رضا ہم پر فرض عین ہے. یا رسول اللہ گستاخی فرما دی جائے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. حضور نے فرمایا تمہارے داڑھی کا ایک بال تھا جس میں فرشتے جھولا جھولا کرتے تھے, جب تم آتے تھے ان فرشتوں کو دیکھ کر مجھے خوشی اور مسرت ہوتی تھی, میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. تم نے اس بال کو اکھاڑ دیا لہذا فرشتے تم سے دور ہو گئے, اب تمہارا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اگر صحابی رسول ایک داڑھی کا بال اکھاڑ دے تو نبی چہرہ گھما لیں اور ہم ساری داڑھی مڈاتے گھومیں اور ہم کے نبی محبت کریں گے. اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہوا مر گیا دنیا سے, رخصت ہو گیا دنیا سے, اللہ اکبر, محشر میں کون کام آئے گا, قبر میں کون کام آئے گا, صرف اور صرف رسول اللہ کام آئے گا. نہ ہمارا باپ کام آئے گا, نہ ہماری بیوی کام آئے گی, نہ ہمارا بیوی کا شوہر کام آئے گا. سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کا کام نہ آئے گا. اگر محشر میں کوئی کام آئے گا, اگر محشر میں کوئی شافع مذنبین ہوگا تو رب ذوالجلال کی قسم کالی کملی والے محمد عربی ہوں گے. اگر حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے وہ ہمارے آقا ہوں گے, اگر شفاعت کر رہے ہوں گے وہ ہمارے آقا ہوں گے, اگر میزان پر کوئی دعا کر رہے ہوں گے وہ ہمارے آقا ہوں گے, پل صراط پر پار کرا رہے ہوں گے وہ ہمارے آقا ہوں گے. کوئی کام نہ آئے گا سوائے آقا کے. لیکن اگر داڑھی مڈانے کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اگر آقا نے اپنا چہرہ ہم سے پھیر لیا تو سچ بتاؤ مسلمانوں کیا حال ہوگا ہمارا, کون مددگار ہوگا ہمارا, کون معین ہوگا ہمارا اگر آقا نے چہرہ پھیر لیا. جب دنیا میں آقا نے چہرہ پھیرا ہے تو محشر میں بھی آقا چہرہ پھیر سکتے. آج ہمیں آقا سے کہاں محبت رہی, کہاں آقا سے محبت ہے, کہاں آقا سے تعلق ہے. اگر محبت ہوتی, اگر تعلق ہوتا تو ان داڑھیوں پر استرا نہ چلتا. ایک ایران کے بڑے شاعر تھے, ان کا کلام بڑا عارفانہ تھا. ایک بزرگ, ایک ولی نے ان کا کلام پڑھا, زیارت کا اشتیاق پیدا ہوا. سعودیہ سے, ملک عرب سے وہ ایران تشریف لائے. جب ایران پہنچے تو شاعر کا پتہ معلوم کیا تو فلمال و فلاں نئی کی دکان پر ہیں. وہاں پہنچے, دیکھا داڑھی بنوا رہے. اللہ اکبر, پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا عارف, اتنا بڑا عارفانہ کلام کہنے والا یہ داڑھی منڈا رہا ہے. تو ایک دم زبان سے نکلا, آغا نہیں تراش, داڑھی منڈا رہے ہو؟ تو شاعر نے کہا ہاں داڑھی منڈا رہے لیکن کسی کا دل تو نہیں چھیل رہے. دل چھیلنا گناہ ہے, ہم اپنی داڑھی منڈا رہے ہیں. تو اس ولی نے کہا ہاں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تم ضرور چھیل رہے ہو. اتنا سننا تھا. وہ شاید تڑپ گیا اور ایک چیخ نکلی اور جہاں بیٹھا بال بنوا رہا تھا نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس لیے بہرحال بڑا عارفانہ کلام کہتا تھا. اس کے دل میں بات بیٹھ گئی. بس جیسے اس کی بے ہوشی ختم ہوئی اس کی زبان پر ایک فی البدی شعر جاری تھا, جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی, مرابا جانے جا کے ہم راز کر دی. اللہ تم کو جزا خیر عطا فرمائے. آپ نے تو اصل حال سے مجھے راز سے میں واقف فرما دیا اور اسی وقت سے داڑھی رکھ لی. میرے بھائیوں, آج ہمارے چہرے, آج ہمارے لباس, اگر ہم کو نبی سے محبت ہے تو نبی کے باغیوں کا چہرہ کیوں, نبی سے محبت ہے تو نبی کے باغیوں کے لباس کیوں. اگر کسی نے وقت کے نبی کا لباس نفرت میں, عداوت میں, دشمنی میں, استہزاء میں, مذاق میں پہن لیا ہے, اللہ نے اس کو بھی رد نہیں کیا ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باغی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے جادوگروں نے
موسیٰ علیہ السلام کے استہزاء میں، موسیٰ علیہ السلام کے مذاق میں، موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت میں، موسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں ان کا لباس پہن لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جیسا جبہ پہن لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسا امامہ باندھ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسی لنگی پہن لی تھی، اگرچہ مذاق میں پہنا تھا، اگرچہ استہزاء میں پہنا تھا، لیکن اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ہدایت دے کر جنت عنایت فرما دی۔ اللہ سے حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق، آپ نے فرعون کو ہدایت نہیں دی جس کے پاس آپ نے بھیجا تھا، آپ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام طرف وحی کی، اے موسیٰ، کہ جب جادوگر آئے تھے تو اگرچہ تمہارا مذاق اڑانے کے لیے، لیکن تمہارے جیسا جبہ پہن کے آئے تھے، تمہاری جیسی داڑھی رکھ کے آئے تھے، تمہارا جیسا امامہ باندھ کے آئے تھے، تمہاری جیسی لنگی پہن کے آئے تھے۔ مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ اپنے وقت کے پیغمبر کا لباس پہننے والوں کو میں دوزخ میں ڈال دوں، اس لیے میں نے ہدایت دے دی تاکہ ان کو جنت پہنچا دوں۔ انہوں نے تمہارا لباس پہن لیا ہے۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، سچ بتاؤ، اگر موسیٰ کا کوئی لباس استہزاء میں پہن لے وہ جنتی ہو جائے، اور کائی کمی والے محمد عربی کا لباس اگر تم محبت میں پہن لو گے کیا جنتی نہیں ہو جاؤ گے؟ حضور کا لباس، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، خلیفہ اجل، حکیم الامت، مجدد ملت، مولانا اشرف علی تھانوی عجیب و غریب اس پر شعر فرماتے ہیں، عجیب و غریب شعر فرماتے ہیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ، کچھ تو بن نہیں پایا، قلب کا تزکیہ تو ہو نہیں پایا، نفس کا تزکیہ تو ہو نہیں پایا، لیکن اے اللہ تیرے محبوب کا کرتا پہن لیا ہے، تیرے محبوب کی ٹوپی لگا لی ہے، تیرے محبوب کا امامہ باندھ لیا ہے، تیرے محبوب کا لباس پہن کے آیا ہوں۔ اے اللہ، کیا ہم اپنے محبوب کے لباس والوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، صورت بنا لو اپنے محبوب کی، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی صورت بنا لو، نبی کے لباس پہن لو، اللہ اسی پر نجات عطا فرما دے گا۔ اور انشاءاللہ نبی کا لباس پہنیں گے، نبی کا اخلاق اپنائیں گے۔ میرے بھائیو، آج وہ سنتیں جس میں کوئی نزاع نہیں ہے، آج وہ سنتیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سنتیں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں، ان سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں۔ آج یہ کہہ کر کے 14 صدی کا مسلمان کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ دین کی بغاوت پر یہود تلے ہوئے ہیں، دین کی بغاوت پر نصرانی تلے ہوئے ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، اور بہت معاف کیجئے گا۔ میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں، زیادہ مت کہو یہودیوں کو، زیادہ مت کہو نصرانیوں کو، پہلے خود جو جنازے اسلام کے نکال لے ہو، خود جو اسلام کے جنازے اپنے گھروں سے نکال لے ہو، پہلے ان کو روکو، اس کے بعد یہودیوں کو، پہلے ان کو روکو۔ آج ہمارے گھروں میں دسترخوان نہیں بچتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں اور میز اور کرسی پر کبھی کھانا نہیں کھایا، آقا دسترخوان بچھا کھانا کھاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے، بالخصوص مالداروں کے گھروں سے، عمرا کے گھروں سے، جن کو اللہ نے تھوڑی دولت دے دی، ان کے گھروں سے یہ دسترخوان کی سنت نکال کر لوگوں نے پھینک دیا ہے گھروں کے باہر، میز اور کرسیوں کو داخل کر لیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ حرام ہے میز کرسیوں پر، جائز ہے، آپ ہوٹل پر کھا رہے ہو تو کھا لیجئے، لیکن گھر پر کون انگریز آیا تھا، گھر پر کون یہودی آیا تھا جس نے تمہارے دسترخوان کی سنت کو جنازہ بنا کر گھر سے باہر پھینک دیا اور میز اور کرسیوں کو لگوا دیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں کھایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمیشہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے دسترخوان کی سنت نکل گئی، دسترخوان کا جنازہ نکل گیا۔ آج ہمارے گھر کے دروازے پر دسترخوان کی مردہ سنت، دسترخوان کی مردہ سنت رو رہی کھڑی ہوئی کہ اللہ میں نے کیا قصور کیا تھا، یہ نبی کا شہدائی ہے، یہ نبی کا امتی ہے، اے اللہ میرا قصور بتا دیا جائے، کیا قصور کیا تھا کہ آج مردہ کر کے مجھ کو گھر کے باہر نکال دیا، میری جگہ پر ٹیبل کو بچھا دیا، اے اللہ میرا قصور بتا دیا جائے، اے اللہ کیا قصور میں نے کیا ہے۔ سچ بتاؤ کوئی قصور نکلے گا؟ اگر نہیں نکلے گا تو کیوں آپ نے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا؟ گھروں سے نکل رہا ہے۔ آج کون کون سی سنت ہمارے گھر میں باقی رہے گی نبی کی؟ خالی محبت کے دعوے، محبت کے دعووں سے کام چلے گا، محبت کے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، یا غلامی سے کام چلے گا۔
آج کھانا سبھی کھاتے ہیں، اگر کسی آدمی کے ساتھ میں کسی گندے آدمی بٹھا دیا جائے، کسی بدشکل آدمی بٹھا دیا جائے جس کے خون اور پیپ بہ رہا ہو، تو کوئی کھانا نہیں کھائے گا. لیکن دنیا کا سب سے گندا، سب سے رذیل، سب سے گندا ابلیس، شیطان سے گندا کوئی نہیں. بڑے شوق سے 14 صدی کا مسلمان شیطان کو بلا کے دعوت دے کر کے اپنے ساتھ کھانا کھاتا ہے، شیطان کا جھوٹا کھاتا ہے. بتاؤ، جو شیطان کا جھوٹا کھائے گا اس گھر میں برکت آئے گی؟ جو شیطان کا جھوٹا کھائے گا وہ نماز پڑھے گا؟ جو شیطان کا جھوٹا کھائے گا وہ تہجد پڑھے گا؟ جو شیطان کا جھوٹا کھائے گا وہ نبی کی غلامی کرے گا، وہ نبی سے عداوت پر تل جائے گا. روزانہ ہم لوگ نبی شیطان کا جھوٹا کھاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھانے چلا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. بسم اللہ، جب بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان ساتھ میں نہیں کھاتا، اور جب بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان مردود جو سب سے گندا ہے وہ ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے، ساتھ میں کھانا کھاتا ہے. ہم شیطان کو بے تکلف کھانا کھلا لیتے اپنے ساتھ، ذرا بھی تو وہ کچھ ہمیں جھجک نہیں آتی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کبھی خدا نہ خواستہ بھول جاؤ بسم اللہ پڑھنے کو، اگر بھول جاؤ تو جب بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو. ایک صحابی حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بیچ میں ان کو یاد آیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے، بیچ میں یاد آیا تو انہیں پڑھا بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ. یہ پڑھنا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام ہنسنے لگے. ان صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی ہنسی کا کیا راز ہے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ حضور نے فرمایا، بات یہ ہے جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا تمہارے ساتھ شیطان نے کھانا شروع کر دیا، اور جب تم نے پڑھا بسم اللہ پڑھ لیا تو بسم اللہ پڑھا ہوا کھانا شیطان کو ہضم نہ ہوا اور اس نے قے کر دیا، اس نے الٹی کر دی. تو شیطان کی الٹی دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ گئی، بسم اللہ کی طاقت دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. اللہ، ہم بسم اللہ پڑھتے نہیں، ہمیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا کھانے پر. جیسے دنیا کے عام لوگ کھاتے ہیں، جیسے دنیا میں جانور کھاتے ہیں، نہ جانور بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ دنیا کے عام لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ یہودی بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ نصرانی بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ اہل حنوت بسم اللہ پڑھتا ہے. ویسے مسلمان ہو گئے کہ مسلمان نے بھی بغیر بسم اللہ کھانا شروع کر دیا. کہاں گئی نبی کی محبت؟ کبھی بھی پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے بغیر بسم اللہ کے کھانا نہیں کھایا. آپ نے جگہ جگہ تعلیم فرمائی، جب دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب پانی رکھو ڈھکنے چلو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب سونے چلو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب پلنگ پر چڑھو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. ہر موقع پر نبی نے تعلیم فرمائی، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو. لیکن آج ہمیں بسم اللہ یاد ہی نہیں، آج ہمیں بسم اللہ یاد ہی نہیں. اللہ اکبر، کیسا بسم اللہ تعالیٰ ہے! سب سے بڑا تعالیٰ بسم اللہ ہے، سب سے بڑا تعالیٰ بسم اللہ ہے. حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب نور اللہ، میں رات سے لگا ہوا ہوں، صبح ہونے کو ہے لیکن یہ زنجیر نہیں کھلتی، حالانکہ بڑی ڈھیلی ڈھالی زنجیر ہے، کھل کیوں نہیں رہی؟ حضرت نے فرمایا، بھائی میں نے اس پہ تالا لگا رکھا. حضرت اگر ہم لوگ جھوٹ بولیں تو کوئی بات نہیں، آپ تو ولی اللہ ہیں، آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو مولوی ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں تالا کہاں ہے؟ فرمایا نہیں بھائی میں نے تالا لگا رکھا ہے، اس میں اس کی چابی جب لگے تب یہ کھلے گا. کہا حضرت کیسی چابی؟ حضرت فرمایا جب میں نے بند کیا تھا تو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تب یہ کھلے گا. چنانچہ حضرت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، کھل گیا فوراً. اس نے کہا اچھا حضرت پھر سے بند کرو. حضرت نے پھر بند کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھول رہا، پھر نہیں کھل رہا. پھر کہا پڑھ بسم اللہ، اس نے کہا بسم اللہ، پھٹ سے کھل گیا. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن پڑھنے کی برکت ظاہر ہو رہی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور کی تعلیمات ہیں، ہر جگہ بسم اللہ پڑھو. کھانا کھانے چلو تو بسم اللہ پڑھ لو، کھانے میں عیب نہ لگاؤ، کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ. کھانا میں اگر کئی قسم کی چیزیں ہیں جو پسندیدہ ہو وہ کھا لو، یہ ساری باتیں سنت ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا دسترخوان بچھا لو، اس کے بعد کھانا شروع کر دو. جب دسترخوان کھا چکو تو دعا کر لو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر دوسرے کھانا کھا رہے اس کو بھی دعا دے دو، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. ایک دوسری دعا بھی حضور نے فرمائی، اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون. یہ بھی دعا حضور نے تعلیم فرمائی. جب دسترخوان پہلے کھانا کھا لو، پہلے دسترخوان اٹھ جائے پھر اٹھو، یہ بھی سنت ہے. میرا کھانا بڑی نعمت ہے. کسی ولی سے مسافے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی سے مسافے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانا اتنی بڑی نعمت ہے. کھانا جب کھانے چلو تو وضو کرنا سنت ہے، یعنی ہاتھ دھلنا سنت.
ہاتھ دھل کے تب کھانا کھاؤ. اتنی بڑی نعمت ہے کھانا. جب دسترخوان اٹھ جائے تب اٹھو اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھو. الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا معدی ولا مستغنی عنہ ربنا. یہ دعا مسنون ہے. لیکن آج نوجوانوں کو کہاں دعائیں یاد, کہاں دعائیں یاد. ان کو تو فلمی ادائیں یاد, ان کو تو فلمی گانے یاد ہیں. اگر نبی سے محبت ہو تو نبی کی دعائیں یاد ہوں, نبی سے محبت ہو تو نبی کے طریقے پہ کھانا ہو, نبی سے محبت ہو تو نبی کے طریقے پر چیزیں ہوں. میرے بھائیوں, تقریر کرنا مقصود نہیں ہے, بالکل نہیں مقصود ہے. آج عوام کا مزاج بس اس حد تک رہ گیا کہ ہاں مولانا نے بڑی عمدہ تقریر کی, یا مولانا سے تقریر نہیں چلی, یا مولانا تقریر نہیں کر پائے. میرے بھائیوں, تقریر کا واعظ کا سننا بھی صرف تفریحی مزاج بن چکا ہے. میرے بھائیوں, نہ سنو اس لیے تقریر ورنہ حجت بن جائے گی آپ کے اوپر, نہ سنو اس لیے تقریر ورنہ دلیل بن جائے گی تقریر تمہارے اوپر. میرے بھائیوں, عمل کے جذبے سے سنو, عمل کے ارادے سے سنو. آج طے کرو اس مبارک مجلس میں کہ انشاءاللہ آج ساری محبتوں کو, آج یہودیت کی محبت کو, آج نصرانیت کی محبت کو طلاق دے دیں گے اس مجلس میں بیٹھ کر. آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے یہودیت کی محبت کو طلاق دینا ہے. آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے نصرانیت کی محبت کو طلاق دینا ہے. آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے مشرقیت کی محبت کو طلاق دینا ہے. آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کے باغیوں کی محبت کو طلاق دینا ہے. آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کے نافرمانوں کی محبت کو طلاق دینا ہے اور نبی کی محبت کو گلے سے لگانا ہے. کرو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. اے نبی کے دیوانوں, اے نبی کے مستانوں, اے نبی پر قربان کرنے والے پیچانوں کو طے کرو, نہیں کریں گے محبت یہودیوں سے, نہیں کریں گے. کہو زبان سے, یہودیوں سے محبت نہیں کریں گے, نصرانی سے محبت نہیں کریں گے. اپنے آقا, اپنے مولا, کل جہان کے آقا, کل جہان کے مولا حضرت محمد رسول اللہ سے محبت کریں گے. کرو گے محبت انشاءاللہ, کرو گے محبت. محبت کی دلیل غلامی ہے. طے کرو انشاءاللہ, نبی کے طریقے پر کھانا کھائیں گے, نبی کے طریقے پر سوئیں گے, نبی کے طریقے پر چلیں گے, نبی کے طریقے پر نماز پڑھیں گے. طے کرو انشاءاللہ, کرو گے. کتنے لوگ ہیں جو آج سے طے کرتے ہیں نبی کی محبت کریں گے, پکی محبت کریں گے, سچی والی محبت کریں گے, جعلی اور نقلی محبت چھوڑ دیں گے. نقلی محبتوں کو چھوڑو, سچی محبت کو اپناؤ, اصلی محبت کو اپناؤ, اطاعت والی محبت, غلامی والی محبت. اللہ اکبر. اگر خدا نہ خواستہ نبی سے یہودیت زیادہ عقل مند ہوتی تو آپ کہہ دیتے بھائی وہ بڑے عقل مند ہیں اس لیے ان کی اتباع کر رہے ہیں. اللہ, ہمارا نبی کتنا بڑا عقل مند ہے. بہت روایات میں تاریخی ان کی حیثیت ہے, اگرچہ روایت کے اندر ضعف ہے لیکن بس ضعف روایت بھی بتاتی ہیں کہ اللہ نے عقل کے 10 حصے فرمائے, 9 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. 9 حصے, اور ایک حصے میں کائنات کو تقسیم کیا. اس ایک حصے میں IAS بن رہے ہیں, اس ایک حصے میں PCS بن رہے ہیں, اس ایک حصے میں سائنسداں بن رہے ہیں, اس ایک حصے میں انجینئرز بن رہے ہیں, اس ایک حصے میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اس ایک حصے میں بڑی بڑی سائنس ایجاد کر رہے ہیں, اس ایک حصے میں لاکھوں من لوہا جہاز بنا کر کے آسمان پر اڑایا جا رہا ہے. اس ایک حصے میں انبیاء آ رہے ہیں, اس ایک حصے میں اولیاء کو عقل دی جا رہی ہے, اس ایک حصے میں محدث پیدا ہو رہے ہیں, مفکر پیدا ہو رہے ہیں, مفسر پیدا ہو رہے ہیں, فقیہ پیدا ہو رہے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی اور مالک اور احمد پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری اور مسلم پیدا ہو رہے ہیں. ایک حصے عقل میں 9 حصے عقل جس نبی کے پاس ہو, بتاؤ اس کی غلامی میں نجات ملے گی نہیں ملے گی؟ اس نبی کی غلامی میں نجات ملے گی نہیں ملے گی؟ جس کے پاس عقل کا اتنا انبار ہو, سب سے بڑے دنیا کے عاقل, سب سے زیادہ دنیا کے فہیم, سب سے زیادہ دنیا کے سمجھدار, سب سے زیادہ دنیا میں عقل رکھنے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہیں. اتنے بڑے عقل مند, اتنے بڑے غمگسار, اتنے بڑے نبی کو پانے کے بعد پھر اس کی سنتوں پہ عمل نہ کرنا, یہ جہالت ہے, جہالت ہے, جہالت ہے. اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں سب تو ہماری باغی, جتنی دنیا کی طاقت ہے سب ہماری باغی, کوئی ہماری موافق نہیں. لیکن اللہ اکبر, وہ نبی ہم سے کتنا محبت کرتا ہے, وہ نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک موقع پر ہماری اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ, محشر میں تو کروڑوں اربوں انسان ہوں گے, اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ میرے بھائی بس سوچو کتنی محبت ہے آپ سے آقا, کتنی محبت ہے آقا کو آپ سے. فرمایا عائشہ میزان پہ آ جانا, میزان پہ آ جانا. فرمایا یا رسول اللہ میزان پہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میرے امتیوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے, اگر کسی امتی کا عمل گھٹ جائے گا
اور دوزخ رسید کیا جائے گا تو اللہ کے سامنے رونا شروع کروں گا، گڑگڑانا شروع کروں گا، استغفار کرنا شروع کروں گا. اے عائشہ، میرے رونے کی وجہ سے اللہ کو رحم آئے گا اور پھر اس گنہگار امتی کو بجائے دوزخ کے جنت بھیج دے گا. اللہ اکبر. اتنی محبت ہے نبی کو. ایک بار ہماری اماں جان نے کہا یا رسول اللہ ہماری مغفرت کی دعا کر دیجیے. حضرت عائشہ کی درخواست پر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. جب کوئی آقا سے دعا کے لیے کہتا تھا تو آقا فوراً دعا کر دیا کرتے تھے. آقا نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ. یہ دعا سننا تھا کہ حضرت عائشہ وجد میں آ گئی، یہ دعا سننا تھا کہ حضرت عائشہ جھومنے لگی، یہ دعا سننا تھا کہ حضرت عائشہ مسرت میں ڈوب گئی، یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ جھومنے لگی. حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، بہت خوش کیوں ہو گئی، بہت مسرور کیوں ہو گئی، جھومنے کیوں لگی؟ میں یا رسول اللہ امام الانبیاء کی زبان سے مغفرت کی دعا ہو گئی، مجھے یقین ہو گیا میری مغفرت ہو گئی، اس لیے میں خوشی میں جھوم رہی ہوں. فرمایا عائشہ سنو، جس درد کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اے عائشہ تمہارے لیے آج ایک مرتبہ میں نے استغفار کیا ہے، ایک مرتبہ دعائے مغفرت کی ہے، اے عائشہ اپنے ایک ایک گنہگار امتی کے لیے روزانہ اس سے زیادہ درد کے ساتھ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ ہے نبی کو محبت، یہ ہے نبی کو تعلق. فرمایا رسول اللہ اگر آپ پل صراط پر نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا عائشہ اے عائشہ اگر میزان پہ نہ ملوں تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر کوئی میرا گنہگار امتی پل صراط پہ ڈگمگانے لگے گا، جو 1500 سال کا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اگر کوئی میرا امتی ڈگمگانے لگا فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا میری دعا کی وجہ سے ڈگمگاتا ہوا گنہگار امتی پل صراط پر پار کر کے جنت پہنچ جائے گا. اللہ یہ آقا کو محبت ہے امت سے. ایسا غم حدیث میں آتا ہے متواصل الاحزان، اس امت کے لیے روزانہ نبی غمگین رہتے تھے، روزانہ روتے رہتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا، اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو رحم آنے لگتا. اس امت کے لیے اتنا روئے، اتنا روئے ہیں آقا کہ اللہ کو رحم آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کہ آپ اپنے امت کے غم میں اپنی جان دے دیں گے. لعلک باخع نفسک، اے میرے محبوب کہ آپ کو اپنی امت کا کتنا غم ہے، کتنا غم ہے. اے میرے محبوب اتنا غم نہ کرو کہ اپنی جان ہی دے دو. یہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اللہ کو احساس ہوا کہ میرا محبوب اپنے امت کے غم میں جان دے دے گا تو اللہ کو روکنا پڑا. اے میرے محبوب غم تو کرو لیکن جان کیا دے دو گے؟ جان سے زیادہ اس امت سے محبت تھی اللہ کے رسول، جان سے زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول کو اس امت سے، ہم سے اور آپ سے. اتنا زیادہ پیغمبر جو غم کا پال توڑ لیا اپنے اوپر امت کا، آج یہ امت اس کو چھوڑ رہی ہے، آج یہ امت اس کے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے، آج یہ امت اس کی سنتوں کو چھوڑ رہی ہے، آج یہ امت جو نبی کے باغی تھے، آج یہ امت جس کو نبی نے فرمایا تمام یہودی باغی ہیں، تمام نصرانی باغی ہیں، کوئی یہودی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آج ان باغیوں کے طریقے ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، آج ان باغیوں کی معاشرت ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، آج ان باغیوں کے طریقے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، وہ نبی محسن اعظم کے طریقے ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں. بتاؤ سب مسلمانوں انصاف سے کل محشر کے میدان میں آقا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ ایک ہی جواب ہے. آج اس مبارک مسجد میں بیٹھ کر کے پکی سچی توبہ کر لو کہ نہیں اب آج یہودیوں کا طریقہ آئے گا ہمارے گھر میں، نہیں نصرانیوں کا طریقہ آئے گا. آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں زندہ ہوگا، نبی کی سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گی. کرو گے زندہ انشاءاللہ؟ ہاں، صرف تقریروں سے نہیں زندہ ہو جائیں گی. 2 کام کرنے کے ہیں، اگر 2 کام کر لو گے انشاءاللہ نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں گی. 2 کام بتا دیں. اگر صرف تقریروں سے دین زندہ ہو جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام زیادہ فصیح، آپ زیادہ بلیغ، آپ زیادہ وائس، آپ زیادہ مقرر نہ دنیا میں کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. آپ سے ایک واز کہلا دیا جاتا سب ہو جاتا، نہیں. دین 2 باتوں سے آئے گا. کئی باتوں سے آئے گا بھائی؟ 2 باتوں سے آئے گا. دونوں باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک تو مجاہدہ، جس قدر آدمی دین کے لیے مجاہدہ کرے گا اسی قدر ہدایت کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے.
مجاہدے کے لیے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے تبلیغی جماعت کو چلا دیا ہے. تبلیغی جماعت کے نظام کے مطابق، مرکز نظام الدین کے نظام کے مطابق ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہو، ہمارے 4 مہینے لگ رہے ہوں، ہمارا چلہ لگ رہا ہو، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی معیشت کو چھوڑ کر، اپنی معاشرت کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو کندھوں پر لاد کر 4 مہینے کے لیے اور چلوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی قربانی. ایک تو قربانی اللہ کے راستے میں نکلنا، نظام الدین کی ترتیب کے مطابق نکلنا، مقامی کام پہ لگنا، مقامی 5 کام جو بتائے جاتے ہیں ان 5 کاموں پہ جمنا، روزانہ کا مشورہ کرنا، روزانہ کے 2.5 گھنٹے لگانا، روزانہ کی 2 تعلیم کرنا، اور ہر ہفتے میں 2 گشت کرنا، اور ہر مہینے میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا. مقامی کام پر جس قدر جمے گا اللہ اس کو بیرونی ترتیب پر جمائے گا، اللہ کام کی بنیاد پر اس کو جمائے گا. جو جس قدر مقامی کام پر جمتا چلا جائے گا اللہ کام کے اعتبار سے اس کو جماتا چلا جائے گا. تو ایک کیا ہے بھائی؟ دعوت کے کام کو مضبوط پکڑنا. ایک کیا ہے؟ بولو ایک کام کون ہے؟ دعوت کے کام کو مضبوط پکڑنا. پکڑو گے انشاءاللہ اپنی حیثیت کے محافل نکلو گے اللہ کے راستے میں. دوسری چیز ہے بزرگوں سے تعلق رکھنا. اس کو بھی قرآن مجید نے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو متقی بنو، اے لوگو ولی بنو، اے لوگو اللہ کا دوست بنو، اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ ہی ولایت ہے. قرآن مقدس نے دوسری جگہ تشریف فرمائی، ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. لہذا اولیاء اللہ سے تعلق رکھو. قرآن مقدس نے اس کا بھی حکم دیا، قرآن نے حکم دیا. لہذا کسی ولی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لینا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کی تحقیق ہے. کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا فرض ہے. کسی اللہ والے سے بیعت ہونا تو سنت ہے، لیکن اصلاحی تعلق قائم کرنا فرض ہے. یہ تحقیق ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کی. محقق کے دور آتے اپنے دور کے. اور ماشاءاللہ جن ہمارے بزرگوں نے دونوں کام کیے ہیں اللہ نے ان سے عالمی کام لیا. اللہ نے ان سے عالمی کام لیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تبلیغی جماعت، مجھے موقع نہیں حضرت کے کارناموں کو بتاؤں. میاں حضرت نے پوری اپنی جان، پورا اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا اس مبارک دین کے اوپر. تب اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. یہ جو کام تبلیغ کا چل رہا ہے مولانا الیاس صاحب نے اپنے گھر سے نہیں شروع کیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے شروع کیا، حضور کے گویا حکم سے شروع کیا. اگر اپنی طرف سے مولانا نے شروع کیا ہوتا تو یہ کام عالمی نہ بن پاتا، ساری دنیا کے اندر نہ پھیل پاتا. نبی کے اشارے پہ کیا ہے، ساری دنیا میں کام پھیلا ہوا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے بیعت تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب میں خلیفہ بھی تھے. مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہندوستان سے نیت کر کے کہ اب ہندوستان واپس نہیں آنا ہے، مدینے ہی میں اپنی جان کو قربان کر دینا. مدینہ منورہ پہنچے، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے خواب کے اندر. اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور ہی کو دیکھا. شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے لیکن میرے آقا کی شکل نہیں بنا سکتا ہے. حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا. لہذا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا الیاس کیا تم مدینے میں رہنا چاہتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ، اجازت دے دیجیے میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں الیاس، تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان سے تم سے کام لیا جائے گا. مولانا الیاس صاحب اٹھے، رو رہے تھے، اشک بہار تھے کہ میں دبلا پتلا، زبان کے اعتبار سے لکنت، میں کون سا کام کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کام لیا جائے گا. چنانچہ روتے ہوئے بلختے ہوئے اپنے پیر و مرشد جن کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی ان کی خدمت پہ پہنچے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی خدمت پہ پہنچے اور کہا حضرت ہمیں ارشاد فرمائیے کیا کروں، بہت پریشان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، میں کمزور ہوں، کیسے کروں گا؟ اس سلجھی ہوئی گتھی کو پیر اور مرشد نے سلجھایا، اس الجھی ہوئی گتھی کو پیر اور مرشد نے سلجھایا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری محدث سہارنپوری جو پیر اور مرشد ہیں، جو شیخ ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کے، فرمایا کہ الیاس پریشان کیوں ہو، الیاس پریشان کیوں ہو؟ یہ نہیں کہا ہے حضور نے کہ الیاس تم کو کام کرنا ہے، یہ فرمایا کام لیا جائے گا. لینے والا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے. الیاس رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بشارت ہے. جلدی جاؤ ہندوستان میں اور کام شروع کرو. چنانچہ اپنے پیر اور مرشد کے حکم سے حضور کے خواب کی زیارت کی بنیاد پر ہندوستان تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. آج دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں یہ دعوت کا کام پھیلا ہوا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب صاحب نسبت بھی
بھی تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب عالم ربانی بھی تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب ولی اللہ بھی تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے قطب بھی تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے غوث وقت بھی تھے. تب اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ عدل بھی تھے, خلیفہ حضرت مولانا کے. دعوت کے لوگوں میں دونوں کام رہے, تین کام ہے, تینوں کام رہیں گے. مرکز نظام الدین میں تینوں کام. مدرسہ بھی چل رہا, علم کی بھی ضرورت ہے. اگر تبلیغ کرو گے علم نہیں ہوگا تبلیغ کیسے ہوگی؟ وہی ہوگا ایک صاحب کو کسی نے بتایا کہ اگر کوئی کسی کلمہ پڑھا دے جنتی ہے, تو ایک صاحب کو پڑھ دیا زمین پر, کہا پڑھ جلدی کلمہ, جنت مل جائے گی مجھے. اس نے سوچا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لو بہتر. بھائی اچھا بھائی پڑھاؤ کلمہ مجھے, میں پڑھ لوں گا. یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں, کیا کلمہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں. تو تبلیغ اگر علم نہیں ہوگا تو ایسی تبلیغ ہوگی. علم بھی ضروری. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دعوت کا عالمی مرکز قائم کیا نظام الدین میں, وہیں مدرسہ اشاعت العلوم میں قائم کیا مرکز نظام الدین میں. دورے تک تعلیم بھی ہوتی ہے, تعلیم کی بھی ضرورت. اور 2 مہینے کا نظام بنا کر کے تزکیہ کا بھی نظام قائم کیا تھا. تزکیہ بھی ہو, تعلیم بھی ہو, تبلیغ بھی ہو, یہ تینوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. جیسے سانس, کھانا اور پانی, یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, اسی طریقے سے علم بھی ضروری ہے, تبلیغ بھی ضروری ہے, تزکیہ بھی ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں سے تعلق رکھو. کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے گا, اس کی نگاہوں سے دین پیدا ہو جائے گا. خوب کہا ہے کسی نے کہ جب بزرگوں کے نظروں سے دین پیدا ہوتا ہے, اللہ والوں کی نظروں سے دین پیدا ہوتا ہے. جگر مراد آبادی پکے شرابی حضرت مولانا تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضری کا ایک عجیب و غریب واقعہ آیا. حضرت خواجہ عزیز المسعود رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی کلکٹر تھے, حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی تھے. ایک دن جگر صاحب جج تھے, ملاقات ہوئی. کہا خواجہ صاحب آپ ڈپٹی کلکٹر ہیں, کسی مسجد کے مؤذن ہیں. ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن پنچکلیا ٹوپی اور پیجامہ اور کرتا پہنے ہوئے. حضرت کو یہ بات دل میں لگ گئی اور فی البدیہہ ایک شعر کہا جگر سے. کہا جگر سنو ذرا کان کھول کر. کہاں سناؤ. کیا فرماتے خواجہ صاحب؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. کوئی تو محسن کہتا ہے, کوئی ملا کہتا ہے, اللہ نے اپنا بنا لیا ہے. کچھ ایسا شعر لگا خواجہ صاحب کے, جگر صاحب کے. کہا میں بھی ملوں گا لیکن شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا, شراب میں ملوں گا. فرمایا اجازت لے لوں. اجازت لیا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ شراب کی حالت میں خانقاہ اور مسجد آنا, مدرسہ آنا تو درست نہیں ہے, لیکن میرے گھر پہ آ جائے. جگر کو اطلاع کی گئی, بغیر شراب پیے حضرت خدمت میں حاضر ہو گئے. حاضر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بات چیت ہوتی رہی. پھر اچانک انہوں نے کہا حضرت بیعت کر لیجئے. یعنی آپ غور کیجئے, اتنا بڑا شاعر, استاذ الشعراء, وقت کا اپنے جج, بڑا انگریزی داں, لیکن حضرت کی ایک نظر پڑتے ہی شکار ہو گئے جگر. کہنے لگے حضرت بیعت کر لیجئے, مرید کر لیجئے. حضرت نے تکلف نہیں فرمایا, بیعت کر لیا. پھر حضرت کے قلب پر ورود ہوا اور فرمایا جگر 3 دعائیں مجھ سے کرا لو. حضرت نے فرمایا, وہ جگر نے کہا دعا کر دو اللہ تعالیٰ میری شراب چھڑوا دے. حضرت نے دعا کر دیا. کہا دعا کر دو حج بیت اللہ ہو جائے. دعا کر دیا. کہا دعا کر دیجئے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے. یہ بھی دعا کر دیا. تینوں دعائیں ہو گئی. جگر اپنے گھر گئے, شراب چھوڑ دیا, بیمار پڑ گئے. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آئی, سرکاری شاعر تھے, سرکاری ڈاکٹر آئے, چیک اپ کیا, معائنہ دیا, رزلٹ دیا کہ اگر جگر شراب پیئیں گے تو 14 سال تک زندہ رہیں گے, جگر شراب چھوڑ دیں گے تو 2-4 مہینے مر جائیں گے. رپورٹ جگر کے ہاتھوں میں آئی. کوئی جاہل آدمی تو نہیں چھپا لی جائے. رپورٹ جگر کے ہاتھوں میں آئی. جگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد کہا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم منگایا اور اپنے مرشد کو خط لکھا کہ حضرت ڈاکٹروں نے رپورٹ دی ہے کہ اگر شراب پیو گے 14 سال زندہ رہو گے, شراب نہیں پیو گے 2-4 مہینے مر جاؤ گے. حضرت میں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے, عزم کرتا ہوں شراب نہیں پیوں گا, اللہ کا نافرمان بن کے جیوں, 14 سال تک جیوں, یہ گوارا نہیں ہے. اللہ کا فرما بردار ہو کے جیوں, 2-4 مہینے مر جاؤں گوارا ہے. حضرت دعا فرما دیجئے استقامت کے اللہ ہمیں مضبوط فرما دے. مولانا تھانوی نے جواب لکھا, قلندرانہ جواب لکھا, دعا کرتا ہوں تمہاری شراب چھوڑنے کے لیے, استقامت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں اللہ سے کہ 14 سال سے زیادہ زندہ بھی رہو گے, شراب بھی چھوٹے گی. دنیا نے دیکھ لیا, مرد قلندر کا قول سچ ثابت ہوا. تاریخ نے لکھ دیا کہ جگر اس کے بعد 14 سال نہیں 17 سال زندہ رہے اور شراب نہیں پی. اکثر یہ شعر گنگناتے رہتے جگر, یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے. نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا, واز مانے تقریر سے, کتاب مانے کتابوں سے, زر مانے دولت سے. نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین تو اللہ کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. حکیم الامت کی ایک نظر نے ہم کو کیمیا بنا دیا.
اللہ تعالی ہمیں تمام ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ بے شک ہم گناہوں کے مجسمہ بن گئے. اے اللہ ہم گناہوں کا پتلا بن گئے. اے اللہ یہ کیا کم گناہ ہے کہ تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ. اے اللہ تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ تیرے محبوب کے دشمنوں کی ہم نے تقلید کر لی. تیرے دشمنوں کے طریقے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے. اے اللہ یہ جرم عظیم ہے. ایش ہم سب کو معاف کر دیجئے. اور اس مبارک مسجد میں بیٹھ کر تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم عہد کرتے ہیں, ہم پیمان کرتے ہیں, ہم ارادے کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں سے اے اللہ تیرے محبوب کے باغیوں کے طریقوں کو نکال کر پھینک دیں گے اور تیرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لیں گے. ایک ایک سنت پر اللہ قربان ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچا عشق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. اے اللہ غیروں کی محبت نکال دیجئے دل سے, نکال دیجئے دل سے. اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے. اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے. اپنے محبوب کی محبت دے دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے بھی سنتوں کا علم نہیں ہے, ایک ایک سنت کا علم عطا فرما. اور اے اللہ ایک ہی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑے ہی لجاجت کے ساتھ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے. اپنے محبوب کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع, اے اللہ اگر کسی سیٹ کے دروازے پہ جاتا اور 4 آنے پیسے مانگتا تو ضرور اس کو دے دیتا. اے اللہ اس پورے بندے کو معاف کر دینا, پورے بجنے کے گناہوں کو معاف کر دینا. اے اللہ تیرے نزدیک 4 آنے پیسے سے بھی کم ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہے بھکاری بن کر کے معافی مانگنے کے لیے. اے اللہ اس پورے بجنے کو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہم جائے تو جائے کہاں, کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا اللہ بھی تو نہیں ہے. اللہ اگر آپ تو معاف کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تو سب کہیں تک بن جائیں گے. اللہ دنیا کی آگ میں تو جلا نہیں جاتا, دوزخ کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اللہ کیسے جلیں گے؟ اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے, بچا لیجئے. اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے. اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے اور ہم سب کو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے, لیکن ایک بڑی مقدس جماعت گزری ہے, صحابہ کی جماعت. ان کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے. اے اللہ حضرت سمیہ ہماری بوڑھی ماں کمر جھک چکی ہے. اللہ نے کہا اے سمیہ چھوڑ دو نبی کا دامن, اے سمیہ چھوڑ دو نبی کا دامن. اللہ ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے, ہم پر کوئی تلوار لیے نہیں کھڑا ہے اور اپنے اپنے دامن کو نبی کے دامن سے جھٹک لیا ہے. اے اللہ کتنے بڑے ظالم ہیں, تلوار لیے مجھے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سمیہ سے اے سمیہ اپنا دامن جھٹک دے نبی کے دامن سے, چھوڑ دے نبی کا دامن, تمہیں احساس کیا جائے گا, اکرام کیا جائے گا. اور اگر تم نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا تو آج تم کو قتل کر دیا جائے گا. اے اللہ بہت کمزور تھی, ضعیفہ تھی, لیکن بڑا قوی تھا ان کا ایمان,
بڑا قوی تھا ان کا ایمان. اے اللہ ان کا ایمان پکار اٹھا, ان کا ایمان پکار اٹھا. اے ظالم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, بوٹی بوٹی کر دے, لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل کو طیش آ گیا, غصہ آ گیا اور بہت ہی نازک جگہ پر برچا مارا. اللہ ابھی جو ڈنڈا ٹیک کر کھڑی تھی ہماری ماں سمیہ, وہ زمین پر گری اور خون میں لپت ہو گئی, تڑپنے لگی. اللہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیا. اللہ اس سے پہلے نہ کسی مرد کا خون بہا ہے, نہ کسی عورت کا خون بہا ہے. سب سے پہلے اسلام کے لیے جو خون بہایا ہے ہماری ماں حضرت سمیہ نے بہایا ہے. اے اللہ تجھے حضرت سمیہ کے خون کے ایک قطرے پر ضرور پیار آیا ہوگا. اے اللہ تجھے حضرت سمیہ کے خون کے قطرے کا واسطہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ جوان بھی رو رہے ہیں, بوڑھے بھی رو رہے ہیں, سفید داڑھی والے بھی رو رہے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ سفید داڑھی والوں کا آج معاف کر دیجئے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے جوانوں کی جوانی کا, آج معاف کر دیجئے, آج تو معافی کر دیجئے. اے اللہ معافی کر دیجئے, کر دیجئے معاف. اللہ کر دیجئے معاف. اللہ اللہ اگر کسی کا نافرمان بیٹا ماں کے پاس آئے اور ماں کے پیر پکڑ لے اور آنسو بہنا شروع کرے, رونا شروع کرے, تو اللہ ماں کو پیار آ ہی جائے گا اور ماں اپنے دامن سے بیٹے کے آنسو کو پوچھنا شروع کر دے گی اور کہے گی نہ رو بیٹا, نہ رو بیٹا, میں معاف کرتی ہوں. اے اللہ آپ تو ہزاروں ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اے اللہ یہ بوڑھے رو رہے ہیں, جوان رو رہے ہیں. اے اللہ کیا آپ ان کے آنسو کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ اپنی رحمت سے ان کے آنسوؤں کو پوچھ دیجئے اور معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. جتنی بھی خطائیں ہوئی معاف کر دیجئے, جتنی بھی لفظیں ہوئی معاف کر دیجئے. اور اے اللہ جتنے لوگ, اے اللہ جتنے لوگ اس اللہ اس اجتماع میں شریک ہیں, سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا. اگر کوئی بیمار اس کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے. اللہ اگر کوئی مخلوص اس کے قرضے کی ادائیگی فرما دیجئے. اے اللہ اگر کوئی پریشان ہر اس کی پریشانی دور فرما دیجئے. اے اللہ اگر کوئی غریب ہے اس کی غریبی کو دور کر دیجئے. اے اللہ جو بے شادی شدہ بیٹھے ہوں ان کے غیر سے شادیوں کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ گھروں میں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کا بھی شادی غیر سے انتظام فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ اس بچپن میں جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا مجھ پر حق, اللہ ان سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اے اللہ ان کی اور ہماری سب کی تکمیل اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کے مقدر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے محبوب کے صدقے میں